جی پر بات کریں گے اور اس کے بعد جو سیکنڈ آور ہوگا اس میں کوشش کریں گے کہ ہم خوشیوں کا انداز کیا ہونا چاہیے. یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم خوشیاں مناتے مناتے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے اور پھر بعض اوقات اپنی خوشیاں خود ہی خراب کر بیٹھتے ہیں اور اپنی خوشیوں کو خود ہی نظر لگوا بیٹھتے ہیں. ہم نے لوگوں کی خوشیاں برباد ہوتے دیکھی ہیں تو اس کے کیا ایسے عوامل کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. مفتی صاحب مرحبا, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. مفتی صاحب ارشاد فرمائیے, مہمان نوازی شروع کب سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمان نوازی کی ابتدا کا کوئی اسپیسیفک تو نہیں بیان کیا گیا تاریخ میں, لیکن یہ ہے کہ تاریخ کی جیسے کتابیں ہیں, خواہ وہ ہندوستان کی تاریخ ہے, وہ عرب کی تاریخ ہے, وہ یورپ کی تاریخ ہے, یا دنیا کی کسی بھی قدیم تہذیب کی تاریخ ہے, تو اس میں مہمان نوازی کا تذکرہ موجود ہے. خواہ وہ 4000 سال پرانی کوئی تاریخ ہے یا 3000 سال پرانی تاریخ ہے, تو مہمان نوازی بیسیکلی تو بات یہ بنتی ہے کہ یہ انسانی فطرت میں ہی داخل ایک اچھی خوبی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی. اسی لیے مسلمانوں میں, غیر مسلموں میں, سب کے اندر مہمان کا تذکرہ, مہمان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ذکر ضرور ملتا ہے. تاریخ میں جو بہت نمایاں طور پہ جو مہمان نوازی کا تذکرہ ہے وہ شاید سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے, بلکہ آپ کی جو اولیات ہیں, یعنی وہ کام کے جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے, انوینشنز, تو ان میں ایک مہمان نوازی کا ذکر بھی موجود ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس سے پہلے مہمان نوازی تھی نہیں. اچھا, اس کا یہ مطلب ہے کہ مہمان نوازی کو اتنے اہتمام سے اور اتنے اچھے اور عمدہ انداز سے جو کرنا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ کھانے پہ دسترخوان پہ بیٹھتے نہیں تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا. یہ ان کے بارے میں روایات ہیں, اور دیگر بھی بہت ساری ہستیاں ہیں جن کے بارے میں روایات ہیں, لیکن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بارے میں ہے کہ آپ مہمانوں کو تلاش کرتے تھے. واہ, کہ کوئی مہمان جو ہے وہ مل جائے تو آپ اس کے ساتھ کھانا کھائیں, اور اگر مہمان نہ ملتا تو آپ اس کی تلاش میں جاتے تھے کہ کہیں سے کوئی مہمان ملے. تو گویا اگر اس مہمان نوازی کے انداز کو دیکھیں تو واقعتاً اس کے بانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی بنتے ہیں. اس سے پہلے تذکرہ نہیں ملتا کسی کا بھی کہ مہمان کے ساتھ ایسا ایک تعلق اور ایک ایسا لگاؤ کہ کھانا ہی مہمان کے ساتھ کھایا جائے, اور اگر مہمان نہیں ہے تو اس کا انتظار کیا جائے یا اسے تلاش کیا جائے. تو یہ مہمان نوازی کا بڑا اعلیٰ درجے کا وصف ہے. اور باقی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو پھر اور مثال کے طور پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ. تو اب حضرت شعیب علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے تو اس میں وہ مہمان بن کے ان کے گھر گئے. جب وہ پہلے مصر سے ہجرت کر کے مدین آئے تو وہاں سے پھر وہ حضرت ابراہیم حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں گئے. اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کے, قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے. بلکہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے مہمان بن کر آئے تھے. اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے, جب انہوں نے آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ وہی فرشتے تھے کہ جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے. کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. اچھا, یہ ایک ہی دور تھا. ہاں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں, یہ بھتیجے ہیں آپ کے. یعنی ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء دنیا میں رہے ہیں. جی, ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء رہے ہیں, بلکہ اگر اس واقعے پہ غور کریں تو ایک سے زیادہ رسول ایک وقت میں رہے. واہ واہ, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسول ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام بھی رسول ہیں. ان کا نام بھی قرآن پاک میں مرسلین کے الفاظ کے ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو یوں ایک ہی وقت میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام, بلکہ یہ قرآن پاک کے اندر تو وہ تذکرہ بھی ملتا ہے نا کہ جیسے ایک ہی وقت میں کثیر انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا. تو اب یہ بھی بنی اسرائیل کے 70 انبیاء علیہ السلام ایک ہی وقت میں ایک ہی دن کے اندر شہید کیے گئے. تو اتنی بڑی تعداد بھی انبیاء علیہ السلام کی تھی ایک زمانے میں. ماشاءاللہ. چلے جناب, علم دین بھی سیکھ رہے ہیں اور مہمان نوازی کے بارے میں بھی جان رہے ہیں. مفتی صاحب, مہمان نوازی یعنی مہمان کسی کے گھر پہ کوئی میزبان جو ہے اس کو مہمانوں کو اچھا ٹریٹ کرنے پر شریعت کہتی کیا ہے اور اس میں ثواب کیا ہے؟ مہمان نوازی جو ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے,
دوسرا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی اعلیٰ درجے کی سنت ہے. ٹھیک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت مہمان نواز تھے. آپ کی مہمان نوازی کے واقعات جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ ملتے ہیں. بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مہمان بنے کم ہیں، میزبان زیادہ بنے. واہ 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 واہ. آپ میزبان زیادہ بنے نا، کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس میں اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ نظر آئے گی کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بن کے آئے. باقی حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. مہمان کے اکرام کا مطلب ہوتا ہے اس کی خاطر مدارت کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہمان نوازی اچھے انداز میں کرنا. تو اب مہمان نوازی کو اب اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لیں کہ فرمایا یہ گیا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اللہ اکبر. تو اسے چاہیے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کا نہایت اکرام کرے، اس کی عزت کرے. تو یوں مہمان نوازی جو ہے وہ بڑی ہی تاکیدی چیز ہے. بلکہ احادیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ایک زمانے میں مہمان نوازی واجب ہوتی تھی. اچھا. یعنی ابھی تو سنت ہے نا، ایک زمانے میں مہمان نوازی واجب تھی. مہمان پہنچ گیا اس کو ٹریٹ کرنا ہی کرنا. ہاں، مہمان اگر پہنچ گیا تو اب وہاں کے علاقے والوں پر واجب تھا کہ وہ اس کے کھانے کا اہتمام کریں. بلکہ یہاں تک حکم تھا کہ اگر وہ کھانے کا اہتمام نہیں کرتے تو مہمان کے لیے جائز ہے کہ وہ ان سے چھین کے کھا لے. یا اللہ. اچھا. کہ یہ اس کا حق واجب ہے. اچھا. یہ اس کا حق واجب ہے. یہ پہلے تھا، یہ بعد میں اس کی تو اس کا بتا دینا ابھی نہیں ہے. جی ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے ابھی یہ سمجھیں کہ مہمان نوازی کا کتنا. بلکہ اسی پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے. ایک مرتبہ ایک صحابہ کرام کا ایک جماعت تھی کہ جو کسی علاقے میں گئی تو وہاں علاقے والوں سے انہوں نے مہمان ہیں تو ہماری مہمان نوازی کریں. جی جی. تو علاقے والوں نے ان کو کچھ بھی پیش نہیں کیا تو یہ ان سے ناراض ہوئے. اب اس کے بعد جو قبیلے کا سردار تھا، اس قبیلے کا سردار، اس کو سانپ نے ڈس لیا. اب سانپ نے ڈسا تو اب سردار کی جو ہے نا وہ علاج کے لیے ان میں سے کوئی بندہ آیا مہمانوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ کوئی ہمیں، آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے جو سانپ کے کاٹے کا دم کرتا ہو. جی. تو جو امیر قافلہ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں دم تو کرنا آتا ہے لیکن کریں گے نہیں اب، کیونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تو ہم بھی دم نہیں کریں گے. اچھا. اس نے کہا بھی پھر کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا 100 بکریاں لے کے تب دم کریں گے. اللہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی، ہمارا تو سردار مر رہا ہے، سامنے ڈسا ہوا ہے. تو اب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انہوں نے جا کے دم کیا اور وہ سانپ کا زہر ختم ہو گیا اور انہوں نے ان سے 100 بکریاں وصول کی. وہ جو مہمان نوازی نہیں کی تھی تو اب یہ اس کے بدلے میں 100 بکریاں انہوں نے وصول کی. اور اب آ کے جب صحابہ کرام کو کھلانے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو نہیں کھائیں گے، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام. واہ. کیونکہ دم کرنا، پہلے جو دم ہوتے تھے اب وہ شرکیہ الفاظ اور ناجائز الفاظ پہ مشتمل ہوتے تھے تو اب اس کی تو اجرت جائز ہی نہیں تھی. جو شرعی دم ہے آیات کا یا مقدس الفاظ کا تو وہ جائز بھی ہے، معاوضہ بھی جائز ہے اس کا. تو صحابہ کرام نے نہیں کھایا. صحابی رسول نے تو جائز دم ہی کیا ہوگا. وہ میں عرض کرتا نا آگے جا کے کیا تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نبی پاک علیہ السلام سے پوچھیں گے، اس کے بعد ہم اس کو استعمال کریں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اب وہ جب مدینہ منورہ پہنچے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ کیا پڑھ کے دم کیا تھا تو انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا. تو یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا جس سے سانپ کا زہر ختم ہو گیا تھا. تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں وہ بکریاں حلال ہیں اور مجھے بھی اس میں سے کچھ دینا. تو یہ آپ نے ایک دلجوئی کی نیت سے، ایک حوصلہ افزائی کی نیت سے فرمایا. تو اب یہ مہمان نوازی کی بیسیکلی اس کے تناظر کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے مہمان نوازی ایسی لازم چیز ہوتی تھی کہ اگر کوئی مہمان نوازی نہ کرے تو اس پر باقاعدہ جو مہمان ہے وہ ایک قسم کا کلیم رکھتا تھا کہ تم نے نہیں کی مہمان، اور ایک قسم کا اس کے اوپر وہ الزام رکھتا تھا کہ میرے اوپر جو ہے میری مہمان نوازی نہیں کی گئی. بلکہ اس سے پہلے کا ایک مجھے واقعہ یاد آیا. قرآن مجید میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یہ دونوں حضرات جو ہے وہ سفر پر گئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو اشارہ کر کے آپ نے اس کو سیدھا کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس پر اجرت کیوں نہیں لی؟ اچھا اجرت کیوں نہیں لی؟ اس سے پہلے قرآن پاک کے الفاظ کے اندر ہیں کہ بیسیکلی علاقے والوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر.
انہوں نے ان حضرات کو کھانے کو کچھ بھی اور اس پیش کو نہیں feel کیا کیا تھا، گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فیل کیا کہ ایک ایسا امر یا ایک ایسی اچھی خصلت کہ جو فطرت انسانی ہے، یہ لوگ اس سے بھی آری ہیں۔ تو اگر ان کا معاملہ اس حد کو پہنچ گیا تو ان کی تنبیہ اس بات میں تھی کہ ہم بغیر اجرت کے ان کا کام بھی نہ کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اعتبار سے یہ کلام کیا، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی حکمتیں جو ہے وہ کچھ اور ہیں۔ پھر آپ نے حکمت بھی بیان فرمائی کہ اس کے نیچے جو ہے وہ یتیموں کا سر خزانہ تھا، تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو اب یہ بھی واقعہ جو ہے یہ بھی اس مہمان نوازی کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کرتا ہے کہ مہمان نوازی نہیں کی گئی تو اس کو باقاعدہ فیل کیا گیا۔ تو یوں مہمان نوازی کا معاملہ جو ہے یہ بڑا اہم اور بڑا موقد ہے۔ ابھی مہمان نوازی یوں واجب تو نہیں ہے، لیکن بڑی اعلیٰ درجے کی سنتوں میں سے اور اعلیٰ درجے کے اسلامی اخلاق میں سے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی ناظرین یقیناً آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہوں گے مہمان نوازی کے حوالے سے، ذہن میں میرے بھی کافی سارے سوال ہیں کہ مہمان کو کب کب آنا چاہیے، کیا اس کا انداز ہونا چاہیے، کیا مہمان بھی میزبان کی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، اور میزبان کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ مہمان جو ہے وہ بھی خوش ہو کر جائے اور اس کو بھی پرابلم نہ ہو۔ بعض اوقات بندہ کسی کا مہمان بنے تو میزبان کو تنگ کر کے آ جاتا ہے، مہمان آتا ہے تو میزبان کا برا حال کر کے جاتا ہے، تو وہ بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ اس کے کوئی آداب بھی ہیں، اس کے کوئی رولز ریگولیشنز بھی ہیں، اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اس کو بھی جانیں گے۔ آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، میں ایک دو حدیثیں آپ کو مزید سنانا چاہتا ہوں، پھر میں چاہوں گا اس حدیث پر بھی انشاءاللہ مفتی شفیق صاحب سے بھی ہم کچھ مدنی پھول لیں گے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑ کر آتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھڑی، یعنی تیزی سے گرتی ہے بلکہ اس سے بھی تیز۔ تو یہ جو مثال دی گئی ہے ہم اس کو انشاءاللہ مفتی صاحب سے مزید سمجھیں گے۔ اور سبحان اللہ، ایک بڑی کمال کی حدیث ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ آئے ہائے، آتے وقت رزق اپنا لے کر آ رہا ہے، جاتے وقت گناہ بخشے جانے کا سبب ہے۔ تو ان دونوں پر مدنی پھول لیں گے، مزید بھی کچھ جانیں گے، کچھ کال دیجیے گا۔ سر میرا سوال تھا مہمان نوازی کا۔ شام میں جو مہمان آتے ہیں جس کا چہرہ بھی مہمان نوازی کے دوران خراب ہو جائے، ناراض ہو جائے، اس کے لیے منانے کے کیا حرج ہے؟ چہرہ خراب ہو جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ موڈ ہی خراب موڈ خراب ہو گیا، مہمان کا موڈ خراب ہو گیا۔ اچھا چلیں اس پر بھی بات کرتے ہیں، واقعی یہ پرابلم تو رہتی ہے۔ اور ایک اور کال دے دیں۔ میرا نام حوران فاطمہ ناصر اطاریہ ہے، میں بھاور نگر سے بات کر رہی ہوں۔ میرے پیارے عبدالحبیب انکل، آپ کو میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے عید مبارک۔ آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے پیارے عبدالحبیب انکل، آپ بھاور نگر میں کب آؤ گے؟ جی بھاول نگر میں شاید ایک بار آیا ہوں، یہ بھاول پور کے یہ اسد بھائی کا علاقہ لگ رہا ہے۔ اسد بھائی نہیں باول نگر دوسری طرف ہے۔ یہ سرائکی بیلٹ ہی ہے بھاول نگر، ملتان؟ مکس ہے اچھا، غالباً کبھی جانا تو، نہیں لیکن میرا خیال ہے میں گیا ہوں بھاول پور اور بھاول نگر ہی قریب ایک آدھ گھنٹے بھاول کا پور راستہ۔ ادھر ہے رحیم یار خان کے ملتان اور اس کے بیچ میں، بھاول نگر تو آگے نکل جائے گا اکاڑا کی طرف، اس اچھا، سے بھی کیونکہ آگے۔ نہیں میں نے ابھی آئی تھنک جو 3 دن کا قافلہ کیا تھا شاید بھاول نگر میں ہی کیا تھا۔ میں اب تک اتنے سارے بھاول پور بھاول نگر بڑے کلوز ہے، لیکن مجھے یاد ہے اس لیے مجھے پتا ہے۔ بہرحال ہے تھوڑا سا دور وہاں سے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر حاضری ہوگی۔ بہت شکریہ، آپ نے عید مبارک کہا۔ جی مفتی صاحب کیا کہیں گے، یہ اونٹ کی کوہان سے چھڑی تیزی سے گرتی ہے، اس بارے میں بھی استاد صاحب یہ تیزی سے گرنے کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی، واقعی مفتی صاحب نے، استاد صاحب نے جو کلام فرمایا اور جو برکت کا ذکر فرمایا گیا کہ اس کی برکات اتنی مہمان نوازی کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ مہمان تو آتے ہی تھے، بلکہ یہاں تک کہ اگر کھانا بھی گھر والوں کے پاس نہیں ہے تو یہ بھی فرماتے اگر 2 کا ہے تو 1 آدمی یہاں سے لے جائے، اور اگر بعض کا 2 کا کھانا 3 کو فرمایا اور بعض روایت میں 4 کو فرمایا کہ وہ کافی ہو جائے گا۔ اور وہ بھی روایت اسی میں کہ جو قرآن مجید میں سورہ مجادلہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بعض کا صحابہ کرام نے یہ رعایت بھی مہمان کی ہے کہ خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھلایا، اور ان پر اللہ پاک اتنا راضی ہوا کہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ یہ نازل فرما دی۔ اور جب ایک مہمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ گھر میں کچھ موجود ہے کھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ اس مہمان کو کوئی لے جائے۔ اب ایک انصار صاحب بھی وہ لے کے گئے انصار میں سے،
تو انہوں نے جا کے اپنی اہلیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا صرف ایک آدمی کا ہی کھانا ہے اور اتنا ہے کہ یعنی یا بچے کھائیں تو ہم بھی نہیں کھا پائیں گے، تو بس اتنا سا کھانا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب رات کا وقت آئے تو بچوں کو پیار محبت سے سلا دو، بچوں کو سلا دو، اور ان کے سامنے جب کھانا رکھنا ہے تو کسی بہانے سے چراغ بھی بجھا دینا، گویا کہ پاس بیٹھے ہوئے یہ لگے کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں اور وہ مہمان ہمارا کھانا کھاتا رہے گا۔ مہمان کو شرمندہ بھی نہیں کیا کہ بھئی سارے بھوکے ہیں تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے یہ، اور اپنا بھی نہیں ہے، یعنی گویا کہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اور چراغ بجھا دیا گیا کہ یہ اب لگے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے مہمان کو سیر کر کے پیٹ بھر کے گویا کہ کھانا کھلا دیا۔ اب جب صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر میں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو شان میں گویا کہ مدح میں اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل فرمائی تو اس کا بیان فرمایا کہ رب تعالیٰ کو یہ تمہاری ادا اتنی پسند آئی ہے کہ قرآن میں آیت بھی نازل فرما دی ہے۔ تو مہمان نوازی کا تو یہ تصور اب دیکھیں تو انصار صحابہ کا جو ایک کردار تھا، یعنی خود نبی کریم علیہ السلام کی مہمان نوازی کرنا، یعنی انصار صحابہ کرام علیہ مردوان جو مدینے میں رہتے ان کو یہ مواقع بہت میسر آئے، اور عام طور پر ان کی چونکہ گھر تھے، ان کی فیملیز تھیں، اور مہاجرین میں جو ابتدا میں مدینہ منورہ میں آئے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہمارے گھر ہی مہمان بنے حضور اسلام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک فرمایا کہ یہ میری اونٹنی کو کوئی اس کی مہار بھی نہ پکڑے، جس کے گھر کے سامنے بیٹھیں تو ہم انہی کے مہمان بنیں گے۔ تو یوں یعنی انصار صحابہ کرام علیہ مردوان میں جہاں دوسرے مہاجرین کے ساتھ بھائی چارہ بھی اور دیگر چیزوں میں انہوں نے بہت سی چیزوں میں شراکت کی، تو وہاں مہمان نوازی کا بہت اہم ترین ان کے اندر یہ وصف ہے۔ پھر یہ شرف جو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ ان کا لقب ہی میزبان رسول بن گیا۔ یعنی آپ سوچیں کہ کیسی میزبانی کا شرف ملا، اور یہ مفتی صاحب کوئی ایک آدھ دن کی میزبانی تو نہیں تھی، 7 مہینے 7 مہینے اللہ اکبر، نبی پاک ان کے گھر میں رہے اور مدینہ شریف میں انٹری ہوئی اور پیارے آقا ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ویسے جو پہلے میزبان تھے وہ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تو پہلے جو قباء ہے آپ وہاں پر تشریف لائے تھے، تو قباء کے ساتھ ہی حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ بھی ہے نا، جی تو پہلے جو میزبان بنے تھے وہ تھے، لیکن وہ چند دن تھے وہ، پھر اس کے بعد چونکہ اصل منزل مدینہ منورہ تھی، یہ اس وقت قباء مدینہ شریف سے باہر تھا، جی مطلب ایک بستی الگ ہی تھی پوری، یہ جدا ہی، یہ یعنی کہ یہ بستی ہی جدا شمار کی جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ جو حدیث ہے اس میں تھوڑا سا اگر اس کی مزید شرح ہو جائے یا تھوڑی سمجھ آ جائے، وہ تو بالکل واضح ہے کہ بھائی میزبان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور گناہ بخشوانے کا سبب بنتا ہے، تو یعنی اس کا مطلب اب میزبان آ رہا ہے تو ہمیں اس کو برڈن نہیں فیل کرنا چاہیے، اس سے یہ مراد ہے وہ تو اپنا رزق خود لے کر آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بات یہ ہے کہ جو دنیا کا نظام ہے وہ 2 انداز میں چل رہا ہے، ایک تو اس کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک اس کے باطنی اسباب ہوتے ہیں، جسے ہم برکت کہتے ہیں یا جسے نحوست کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ چیز اتنی ہے لیکن بہت ساروں کو کفایت کر گئی، ایسا ہی ہے، یا جتنا اس کا ظاہری فائدہ ہونا چاہیے اس سے بہت زیادہ، اس کی بنسبت زیادہ فائدہ ہو گیا، اور دوسرا اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت جو ہے وہ نکال لی جائے۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے، تو ایک اعتبار سے تو یوں ویسے ہی بالکل واضح ہے کہ اصل رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہمان کی قسمت میں بھی رزق لکھا ہوا ہے، میزبان کی قسمت میں بھی رزق لکھا ہوا ہے، تو وہ اگر آیا ہے تو اس کا جو رزق کا خدا کی طرف سے معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ ہی آیا ہے، تو لہذا وہ آ کے اگر کھا کے گیا ہے تو وہ اپنا رزق کھا کے گیا ہے جس کے ساتھ خدا نے اس کو بھیجا۔ اچھا یہ مراد ہے۔ تو ایک تو اس کے ساتھ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں برکت کا پہلو اور برکت کی طرف اشارہ ہے کہ مہمان آتا ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس میزبان کے مال میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ اب وہ برکت یوں ہے کہ مثال کے طور پہ جو چیز 100 بندوں کو کفایت کرنی تھی یا 100 دنوں کے لیے کفایت کرنی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے کہ مہمان 3 دن کے لیے آیا، اب اسی رزق کو اللہ تعالیٰ 103 دن کے لیے کر دیتا ہے، یعنی اس کی برکت بڑھا کے اس کو یوں پھیلا دیتا ہے۔ یا 100 بندوں کے لیے کافی تھا، 3 دن مہمان آ کے کھا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 103 بندوں کے اعتبار سے اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ یوں ہے
کہ مال وہی ہے لیکن جتنے بندوں کے لیے اور جتنے عرصے کے لیے اس کو کفایت کرنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق کر ہوتا دے. ہے مفتی صاحب. ایسا کئی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا سا کھانا اتنے لوگوں نے کیسے کھا لیا, اور بعض اوقات اتنا جلدی ختم ہو جاتا ہے. شاید اس میں نیت کا بھی دخل ہوتا ہے کہ وہ مہمان کو بوجھ سمجھ رہا ہے یار کیوں آ گیا یہ, تو اس پہ وہ برکت نہیں ہوتی, اور خوشی سے کھلاتے تو واقعی فیل ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں نا اس کا تعلق ہی نیت کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جن کے ساتھ برکت کا کانسیپٹ ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ تعلق نیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ نیت کی یعنی اعلیٰ درجے کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اسی اعتبار سے جو ہے نا وہ برکتیں پیدا کر دیتا ہے. تو نیت اس کے اندر بڑا بنیادی فیکٹر ہوتا ہے. اب وہ ایک جدا بات ہے کہ آج کل اس کے لیے بھی برکت کو بھی آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ پیسے اس بندے کو کھلا کے فارغ کر دینا. تو اچھا وہ کال رہ گئی, وہ موڈ خراب ہو گیا, مہمان آیا گھر پہ, اب وہ وجہ نہیں بتائی کیوں موڈ خراب ہو گیا, تو اب اس کا موڈ کیسے ٹھیک کریں اپنے. ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آیا اور وہ ناراض ہو گیا ہے, یہ ایسی کال تھی نا اسی طرح سے ایک موڈ خراب ہونے چہرہ خراب ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہزاروں صورتیں ہو سکتی ہیں, ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں. اب یہ تو دار و مدار اس کے اوپر ہے نا کہ مہمان صاحب نے کیا کیا اور میزبان صاحب نے کیا کیا. لیکن چونکہ بنیادی طور پہ میزبان اور مہمان کا جہاں تعلق ہوتا ہے تو وہاں زیادہ خیال مہمان کا رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ جو مہمان نوازی ہے یعنی کہ میزبانی بندے نے کیسے وصول کرنی ہے یہ بھی ایک پہلو ہے, اس کے بارے میں بھی حدیث مبارک میں فرمایا گیا. لیکن اصل میزبان اور مہمان کے تعلق میں مہمان کا اکرام ہے کہ مہمان کا خیال کیا جائے. تو لہذا وہاں پر حتی الامکان دلجوئی جو ہے وہ اس کی کرنی چاہیے. تو اب وہ پھر یہ ہے کہ اسباب کے اوپر ہے نا کس وجہ سے کس وجہ سے ہے. مہمان ہو سکتا ہے درست اس کا یعنی کسی صحیح وجہ سے اس کا موڈ آف ہوا اور ڈیمانڈیں اتنی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ باقی تفصیلات میں نہیں عرض کرتا. ٹھیک ہے, تفصیلات تو لینی ہے آج میں نے آپ سے, بلکہ میں نے تو آج ایک اور دلچسپ راؤنڈ بھی آپ تینوں سے کرنا ہے کہ آپ کبھی کہیں مہمان بنے تو کوئی یادگار یا کوئی دلچسپ یا دردناک نام تو آپ نہیں بتائیں گے, یا آپ کہیں میزبان بنے تو مہمان آپ کے لیے کیسا خوشگوار تجربہ رہا, یا کوئی آج تک دردناک بھی کوئی تجربہ رہا تو اس پر بھی بات کریں گے. مگر آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. حافظ اویس رضا طاریہ ویلی لکھا سے عرض گزار ہے. میری طرف سے عبدالحبیب بھائی آپ کو, مفتی قاسم صاحب اور مفتی شفیق صاحب کو, آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی اگلی کال دیجیے گا. کیا عبدالحبیب بھائی کی یا مفتی قاسم صاحب کی امیر اہل سنت کے یہاں کبھی عید پر دعوت ہوئی ہے؟ ماشاء اللہ, ہمارے اہل سنت کے یہاں یوں تو بڑی دعوتیں ہوئی ہیں الحمدللہ. عید والے دن نارملی ہم بھی بزی ہوتے ہیں, تو ایسا آپ کو کچھ یاد پڑتا ہے؟ عید والے دن عید الاضحیٰ پہ جی 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 مجھے بھی جو ہے یاد وہ ہے. حاضری نصیب ہوئی ہے. ہاں تو وہ تقریباً بہت ساروں کو ہوئی ہے. تو میں بھی ایک مرتبہ بہت پہلے عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا تھا. مجھے بھی ایسی کچھ یاد آ رہا ہے کہ کچھ باربیکیو وغیرہ یا کوئی ایسی چیز. ناشتہ ناشتہ تو ہاں, وہ کبھی کبھی تو یہاں بھی آ جاتا ہے ناشتہ اسٹوڈیو میں بھی. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام غلام مصطفیٰ طارق ہے, میں تندلے والے سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ کو میری طرف سے عید مبارک ہو. خیر مبارک ہو ماشاء اللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا آج آپ سے یہ سوال ہے کہ آج آپ کو صبح بابا جان سے کتنی عیدی ملی ہے؟ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں بزرگوں سے تو کہتے ہیں کوئی تنکا مل جائے تو وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے, تو اس میں اماؤنٹ نہیں دیکھی جاتی, وہ ایک یادگار ہوتی ہے. ویسے امیر علیہ سنت 100 روپے کے نوٹ تقسیم فرما رہے تھے, تو میں نے الحمدللہ 2 لے لی ہیں اللہ کی رحمت سے, اور اس 2 کے بعد اب گھر میں جو ہے وہ کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے کہ بھائی یہ 2 کس کس کو ملیں گے, تو ابھی اس میں مذاکرات جاری ہیں. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام کا فاطمہ طیہ ہے, میں تندے والا سے بات کر رہی ہوں. عبدالحبیب بھائی انکل آپ کو میری طرف سے عید مبارک ہو. خیر مبارک ماشاء اللہ. بڑی پیاری چھوٹی سی منی لگ رہی ہیں ماشاء اللہ. مفتی صاحب اب یہ ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں, پہلے تو تھوڑا کلچرل کا بھی بڑا ڈفرینس ہے مہمان نوازی میں. کئی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے, کیونکہ ٹریول بہت رہتا ہے, کچھ لوگ تو دیوانہ وار خدمت کرتے ہیں. یعنی میں حیران ہو جاتا ہوں کبھی کبھی ان کو دیکھ کے کہ ان کا خون بڑھ جاتا ہے, ان کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. اور وہی آپ والی بات ہے کہ شاید شرن تو ان پر واجب نہیں ہے, بلکہ حقیقتاً نہیں ہے, لیکن وہ اس کو واجب ہی سمجھتے ہیں. یعنی وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے یا ہمارے گھر آئے تو کھائے بغیر جائیں گے یا کچھ چائے پیے بغیر جائیں گے. یا بعض جگہ تو اتنی مہمان نوازی ہوتی ہے کہ اگر مہمان قبول نہ کرے تو کہتے ہیں آپ کی ویسے ہی ترکیب کر دیں گے. مطلب خاص طور پہ ہماری کچھ قوموں میں تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے
پورے پاکستان کی اگر میں بات کروں تو انٹیریئر بالخصوص، اچھا اس میں شہر اور انٹیریئر کا بڑا فرق ہو گیا ہے، یعنی پنجاب کے لوگ، سندھ کے لوگ، بلوچی لوگ سارے مہمان نواز ہیں، لیکن اس میں بھی میرا خیال ہے اب ڈفرینشیٹ یہ ہو گیا کہ جو بڑے شہر ہیں اور خاص طور پہ اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں، باپ رے باپ وہ تو اچھا پھر گاؤں میں تو اب بھی وہ کلچر میں نے دیکھا کہ جس کو نہیں بھی جانتے، یعنی ہم سفر پہ ہی جا رہے ہیں اور اگر کہیں رک گئے تو لوگ وہاں بھی خدمت کرنا، اچھا دور سے آئیں، کراچی سے آئیں، فلاں جگہ سے آئیں، لوگ بڑا پیار سے کھانا کھلاتے ہیں یا محنت مطلب پیار دیتے ہیں، تو یہ کلچرل ڈفرینس کیوں ہے؟ دیکھیے کلچرل ڈفرینس تو یوں کہہ لیں کہ شاید ایک مٹی کا بھی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا حالات کا بھی اثر ہوتا ہے، تیسرا آباء و اجداد سے کیا ریت اور رسم چلتی آ رہی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور بعض علاقے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، جیسے اہل عرب جو نا، اہل عرب ان میں بے شمار خرابیاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، لیکن اس کے باوجود اہل عرب مہمان نوازی میں دنیا میں نمبر 1 شمار کیا، واہ 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 واہ، یعنی ان کے لیے مہمان نوازی یوں کہہ لے کہ سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑا کمال ہوا کرتا تھا کہ وہ مہمان کو کھلائیں، مہمان کی عزت کریں، بلکہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، اور کئی سردار ایسے ہوتے تھے کہ 24 گھنٹے جن کے گھر سے دھواں نکلتا تھا، اچھا، اور اسے باقاعدہ اشعار میں بیان کیا جاتا تھا، عربی اشعار میں، کہ فلاں ایسا ہے کہ اس کے گھر کی آگ آج تک نہیں بجھی، مراد یہ کہ ہر وقت چولہا جو ہے وہ جلتا رہتا ہے، کھانا پکتا رہتا ہے، مہمان نوازی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ کئی سرداروں کے حوالے سے یہ تھا۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اجداد، آباء و اجداد تھے، جیسے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہیں اعلیٰ درجے کے عرب کے مہمان نوازوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ہاشم جو ہے ان کی مہمان نوازی، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب کی مہمان نوازی، یہ بڑی معروف تھی اہل عرب کے اندر۔ تو یوں اہل عرب کے اندر یہ بڑی ایک معروف چیز تھی۔ اچھا جیسے آپ نے ویسے کہا کہ ہمارے پاکستان میں بھی جیسے، تو واقعتاً ایسا ہے کہ یہاں یعنی جیسے مثال کے طور پر بلوچستان کا اور اس کا انٹیریئر سندھ کا تو مجھے علم ہے، بقیہ جگہ میرا جانا نہیں ہوا تو اس لیے میں کہہ نہیں سکتا، کہ انہوں نے مہمانوں کے لیے گھر ہی جدا بنایا، ایسا یہ اوتاق کے نام سے، بالکل مہمان خانہ۔ تو ایک مرتبہ سن 2006 کی بات ہے، کوئٹہ میں اجتماع تھا بلوچستان سطح کا، تو اس میں ہم گئے تو وہاں وہ جو صاحب تھے، سردار تھے یا کیا تھے، تو انہوں نے ہمیں جس جگہ ٹھہرایا وہ ایک بہترین قسم کی حویلی اور بنگلہ نما تھا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ یار یہاں رہائش کس کی ہے، کہ رہائش نہیں ہے، مہمانوں کے لیے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی، اور بالکل ہم وی آئی نے پی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ مہمانوں کے لیے کوئی اتنا بڑا گھر بنا کے خالی چھوڑا ہوا ہے۔ کے اندر ملازمین الگ ہوتے ہیں جو مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اچھا اسی طرح یہ اس میں انٹیریئر سندھ میں ایک مرتبہ میں وہاں گیا، وہ جو حضرت سید راشد رودے دھنی رحمۃ اللہ علیہ، پیر پگارا سلسلہ کے جو بڑے بزرگ ہیں نا، ان کے مزار شریف پہ، تو وہاں گیا تو یہاں کسی نے، ہمارے جاننے والے نے وہاں پر فون کر دیا کہ یار ہمارے مفتی صاحب آ رہے ہیں تو آپ نے نا ان کا ذرا خیال کرنا ہے۔ تو اب ہم پہنچے تو وہاں پر قریب ہی تھا، مزار شریف سے تھوڑے ہی فاصلے پہ تھا، اتنی شاندار حویلی اور کھانے کا ایسا اہتمام، یعنی ہم تو اجنبی لوگ تھے نا بالکل، اور وہ بھی کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے کہ مذہبی کی وجہ سے وہ بولے یار مفتی صاحب آئے تو چلو اہتمام کریں، لیکن ہم کھانے کی ڈشیں دیکھ کے حیران کہ یار اتنا اہتمام ہمارے لیے۔ تو یہ کیا پہلے کا رکھا ہوا تھا؟ نہیں پہلے کا نہیں، یہ آپ کے آنے کی خبر ملی ہے تو بنانا شروع کیا، یہ تو اتنا اہتمام تھا۔ ابھی چند دن پہلے وہ ہمارے عادل بھائی وہاں پشاور کے کسی اسلامی بھائی کو لے کے آئے ہوئے تھے، تو اب وہ کہیں کہ یار ان کے گھر پہ آپ جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ مہمان نوازی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، یعنی وہ پشاور میں ان کا گھر ہے، مہمان نوازی ایسی کرتے ہیں کہ کمال ہے، شوق سے کرتے ہیں۔ یہ کمال ہوتا ہے کہ ان کے چہرے سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں ہمیں کھلا کر۔ وہ یعنی آ کے رکھ رہے، یہ رکھ تو وہ رکھ تو یوں۔ وہ آپ نے ابھی جیسے بات کی نا وہ مہمان نوازی کے خوشگوار اور دردناک دونوں واقعات، تو مجھے خوشگوار کا یاد ہے، میں یو کے میں گیا تو یو کے میں برمنگھم کے قریب ایک دوسرا کوئی چھوٹا شہر ہے یا برمنگھم کا کوئی آؤٹ سائڈ ایریا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وفا آپ کی دعوت کرنی ہے۔ تو اچھا میرا دل نہ کرے، میں نے کہا یار کوئی اتنے وہ نہیں ہے نا، ویل آف آدمی نہیں ہے تو کیا ان پہ بوجھ ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا اصرار انہوں نے بہت کیا تو میں چلا گیا۔ اب جب میں گیا تو میں اکلوتا مہمان تھا،
میرے ساتھ صرف وہ جو مجھے پہنچانے والے تھے نا وہ ہوں گے، لیکن ان کے جو کھانا تھا نا، آپ لٹرلی آپ یقین کریں کہ اس کونے سے لے کے نا اس کونے تک کھانوں کی لائنیں لگی ہوئی. اللہ اکبر. اچھا میں کھانے کا دیکھو بھائی اتنا کھانا، میں نے کہا یہ کیا، کہہ رہے ہیں آپ کی دعوت ہے. تو میں نے زندگی میں شاید اتنے کھانے ایک دسترخوان پہ نہیں دیکھے ہوں گے جتنا انہوں نے اہتمام کیا ہوا. تو میں نے کہا یار یہ اتنے کریں گے کیا کہ آپ کا بچا ہوا کھاتے رہیں گے. واہ واہ واہ. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے لوگوں کا، ایک انداز کہ ہم بچا ہوا کھاتے رہیں گے، کیونکہ گھر میں فریج ہے، اوون ہے، اور اس کو جو ہے دوبارہ ری فروسٹ کیا جا سکتا ہے، گرم کر کے اسی طرح کا کھایا جا سکتا ہے. تو ٹھیک ہے مہمان کے آپ اتنے بنا دیں، بعد میں کھاتے رہے آرام سے. اچھا کئی لوگوں نے گھر میں فریجیں ہی 2 رکھی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک فریج میں تو نارمل گھر کا چل رہا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے کہ مہمان کے لیے اہتمام کیا ہوتا ہے. مہمان آتا ہے تو سارے چیزیں رکھ دیتے ہیں، مہمان جاتا ہے تو دوبارہ ساری فریج میں ہے اور وہ چلتی رہتی، خراب بھی نہیں ہوتی. تو سب یہ جیسے یہ مثالیں آپ کے ساتھ بھی ہوں گی اور ہم سب کے ساتھ بھی ہوں گی، لیکن میں یہاں ایک ان کی بھی نمائندگی کروں گا اور اس کے بھی ایکسپیرینس آپ کو بھی ہوں گے اور مجھے بھی بے شمار ایکسپیرینس ہیں کہ بے شک ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریب ہوتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ اچھے کھانے نہیں دے سکتے، لیکن وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اور جس پیار سے وہ دعوت کرتے ہیں، جس پیار سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ بعض اوقات تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار کمال ہے نا. تو اس کے بارے میں بھی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک جملہ ہے اور وہ جملہ نا محض ایک جملہ نہیں، وہ حقیقت ہے کہ کھانے سے زیادہ کھانے میں خلوص کی خوشبو ہوتی ہے. واہ 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 واہ، بالکل 100% ہے صحیح. جو لوگ اہتمام کرتے ہیں نا، خواہ وہ امیر ہیں یا وہ غریب ہیں، انہوں نے کس خلوص سے اہتمام کیا ہوتا ہے یہ ان کے انداز اور طریقے سے پتہ چل جاتا ہے. اور وہ خلوص کی خوشبو جو ہے نا وہ اس کھانے کی لذت، ذائقے اور اس سے انجوائمنٹ میں اضافہ کر دیتی ہے. یعنی ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کسی نے اہتمام بہت سارا کیا ہوا لیکن اس کے زیادہ اہتمام کے باوجود ایسا ہی کوئی 100% ایک ایسی ایک انکمفرٹ، ایک ڈسکمفرٹ فیل بندہ کر رہا ہوتا ہے کہ جان وہ چھڑا رہا ہے، نہیں کر پا رہا ہوتا. ایسا ہی ہے. اور کسی جگہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے سنگل ڈش بنائی ہے لیکن وہ ایسی وائبز ہوتی ہیں اس کی 100% کہ آدمی اسی کی وجہ سے اتنا خوش ہو کے کھا رہا ہوتا ہے. اور یہ جو وائبز کا ہوتا ہے نا کہ انسان کے وجود سے کچھ ایسے یعنی انرجیز نکلتی ہیں کہ جو سامنے والے پہ اثر انداز ہوتی ہیں. ہم کسی سے مسکرا کے ملے، مسکراہٹ اگر اندر سے نکلی ہوئی ہے نا تو اس کا اثر سامنے والے پہ کچھ اور ہوگا. بیوٹیفل. اور اگر مسکراہٹ جو ہے وہ ہے یعنی کاسمیٹک ٹائپ کی، تو اب کاسمیٹک ٹائپ کی جو مسکراہٹ ہوگی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کی فیلنگ ہی نہیں آئے گی. صحیح. تو یہ تو انسان کی وجود کی وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہر کوئی سمجھتا ہے، فیل کرتا ہے. تو مہمان نوازی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ میزبان کتنا دل سے کر رہا ہے. بالکل ایسا. اور ایسی مثالیں ہیں کہ بعض اوقات گھر چھوٹا سا ہوتا ہے اور وہ جس خلوص سے کھلا رہے ہوتے ہیں اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات شرمندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے. ایسا بھی ہوا کہ کسی کے مہمان بنے اور بعد میں پتہ چلا کہ ہمیں مہمان بنانے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا سیکریفائز کیا. اس وقت وہ بتاتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ ہماری وجہ سے انہوں نے جو سیکریفائز کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر کے افراد کہیں اور جا کے رہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کمرہ نہیں، اچھا پتہ نہیں تھا ورنہ بندہ جاتے ہی نہ، لیکن اور اس کے باوجود جو ان کی خوشی کا عالم ہوتا ہے. دیٹس گریٹ. اسد بھائی آپ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور جنوبی پنجاب سے بیسیکلی آپ کا تعلق ہے، تو یہ سرائکی بھائی بھی بڑے کمال کے، ان کی بھی مہمان نوازی ہم نے دیکھی اور واقعی ہمارے وطن میں تو نو ڈاؤٹ. اور مفتی صاحب ہاں وہ بات میری رہ گئی جو آپ نے شروع کی تھی کہ عرب کے لوگ آج بھی مہمان نوازی میں جو واقعی اللہ اکبر جو ان کا اسٹائل ہے، اور خاص طور پہ جب ہم مسجد نبوی شریف میں افطار کریں، مسجد نبوی کی آپ دیکھ لیں نا، اللہ اکبر منتیں کر کے جس طرح وہ دسترخوان پہ کھاتے ہیں. اگر یہ مہمان نوازی وقتی سی ہوتی نا تو اس میں ایسا وارم ویلکم جو ہے نا وہ نظر نہ آتا. منتیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی میزبان منتیں کر رہا ہے مہمان کی کہ آپ آئیں. بچے لٹک جاتے ہیں، بچے ہاتھوں سے بالوں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلیں جناب جی اسد بھائی کیا کہیں گے مہمان نوازی کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید چاروں صوبوں میں ہی ہمارا جو خاص طور پر انٹیریئر کا علاقہ ہوتا ہے یا دیہات ہوتا ہے تو اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، ایک اپنی بیوٹی ہے. کے پی میں جانا تو زیادہ نہیں ہوا لیکن بقیہ تو تینوں صوبوں میں ہی جانا ہوا اور بڑی خوشگوار یادیں ہیں. لیکن اس کمپیریزن میں ایک دفعہ ہم کہیں پر بیٹھے تھے تو یہی گفتگو شروع ہوئی کہ یار دیہات کے لوگ جو ہے وہ زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں. اچھا ہم 3-4 تھے وہ شہر میں رہنے والے تھے تو آپس میں ہم یہ کلام کر رہے تھے کہ یار شہر میں جو ہے نا وہ کچھ کمی دیکھی جاتی ہے.
اچھا لیکن اس میں کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی جو تھوڑی ٹوسٹ جی میں وجہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں. ہاں تو اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ اگر آپ یا ہم سارے دیہات میں ہوتے تو ہمارا وقت دینے کا انداز کیسا ہوتا, ایسا ہی ہے. ہمارا براٹ اپ ہی وہ ہوتا. اور دوسرا جو شہروں میں پیدا ہوئے اور شہروں میں ہی بڑے ہوئے تو ان کا براٹ اپ ہی وہ ہے. اور پھر ڈفرینس بھی ہے کہ مجھے ایک بہت بچپن کی ہلکی سی یاد ہے, ہو سکتا ہے اور ان کا بھی ایکسپیرینس ہو. ایک وقت تھا شادی کی تاریخ رکھنا یہ 2 دن کا کام ہوتا تھا. اچھا صرف تاریخ رکھنا, صرف تاریخ رکھنا ہے. تو مختلف قوموں میں اس کے مختلف جو ہے وہ نام جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اب وہ کیا ہے کہ خاندان کے 2-3 جو بڑے ہیں وہ کسی جگہ پہ جمع ہوں گے, جائیں گے. تو مجھے ہلکی سی یاد ہے, بہت بچپن کی بات ہوگی, تو مجھے بھی کسی اپنے سینئر جو فیملی ممبر ہوتے ہیں ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. ہم تو شہر میں رہتے تھے لیکن دیہات میں جانا ہوتا تھا, رشتہ دار وغیرہ تھے. تو عبدالحبیب بھائی یقین کریں میں گیا اور میں نے کہا چلو 1-2 گھنٹے کے اندر ہم واپس آ جائیں گے. ابھی ہی وہ جمع ہوئے ہیں, دوپہر کا وقت ہے, ابھی کھانا کھایا ہے, ابھی بات شروع کرتے ہیں, ابھی بات شروع نہیں ہوئی, ادھر ادھر کی گپیں لگ رہی ہیں جو بھی ہے. اچھا اب وہ سب نا اپنے اپنے واقعات سنا رہے ہیں, جیسے کہ ٹائم مینجمنٹ دیکھ رہے ہوں. جی اب جیسے فار ایگزامپل ایک ہے تو اس نے کہا ہم لوگ شہر والا آدمی گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کو گھڑی کی پرواہ نہیں ہوتی. اچھا اب وہ اپنی سٹوری سنا رہے ہیں, میں فلاں کی تاریخ رکھنے گیا تھا تو یہ ہوا تھا تو فلاں رشتہ دار ناراض. اس نے پوری کہانیاں سنائیں. اچھا میں نے کہا یار ابھی یہ ٹاپک شروع ہوتا ہے, پھر دوسرا شروع ہوا, اب وہ لگا ہوا ہے. آپ یقین کریں رات ہو گئی اور تاریخ طے نہیں ہوئی. اچھا میں اکیلا تھا اور ساتھ کوئی بچے بھی نہیں تھے, جیسے بندہ انجوائے کرتا ہے. میں اتنا بور ہوا, وہ باتیں ختم ہوئی, سو گئے رات کو, تاریخ طے نہیں ہوئی. اچھا اگلے دن ہوگی. اب اگلے دن پھر صبح اٹھے, پھر ناشتہ کیا, پھر گپے ناشتہ کرے بعد میں پہلے تو ناشتہ کرنا. اب میں جب آیا نا تو اچھا اب والد صاحب کو میں نے آ کے شیئر کیا کہ ابو ایسا ہوا ہے اور یہ کیا تھا. تو والد صاحب بہت مسکرائے, کہنے لگے آپ کو میں نے بھیجا اسی لیے تھا کہ آپ کو ایکسپیرینس ملے. یہ دیہات کے لوگوں کا کلچر ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں گے بھی مدنی مشورہ شروع ہوا ٹائم ان ٹائم اور کے ساتھ, ایسا نہیں ہے. تو اس میں جو 3 لوگوں کی میں بات کر رہا تھا اس نے کہا کہ دیکھیں ٹائم کا ڈیفرنس ہے, چیزوں کا ڈیفرنس ہے. ابھی ہمارے ایک قریبی دوست ہیں, انہوں نے کیا کیا, وہیں کراچی میں رہتے ہیں, تو وہ کے پی میں کہیں پر گئے اور کسی سے ان کی دوستی ہو گئی تھی تو فیملی کے ساتھ چلے گئے اور وہاں پر 2-3 دن انہوں نے ان کے مہمان نوازی انجوائے کی. بہت اچھا لگا, دوستی جیسے ہو گئی تو ان کو بھی انہوں نے دعوت دے دی کہ اگر آپ کراچی آئیں تو آئیے گا. اچھا اب وہ 2-3 مہینے کے بعد ان کا فون آیا کہ بھائی وہ ہم آ رہے ہیں اور 15 دن کے لیے آ رہے ہیں. شاباش. اور بھی فیملی آ رہے ہیں. کراچی والوں کے پاس کمرہ ہی نہیں ہوتا ایکسٹرا. اب میری بات ہر وہ شہر والا کہ جس کا گھر ایک لمیٹڈ ہے, اس کی اپنی مصروفیت ہے, ٹائم باؤنڈ جو زندگی گزارتا ہے, اب وہ کہے کہ یار میں اتنا پریشان ہوا کہ اب میں ان کو منع تو نہیں کر سکتا. ظاہر انہوں نے میری بہت اچھی مہمان نوازی کی تھی. اب وہ آ گئے, اب ان کو کراچی بھی گھومنا ہے, پھر حیدرآباد بھی جانا ہے, چوڑیاں خریدنی ہیں, تو تھوڑا بہت سمندر بھی دیکھنا ہے, یہ بھی. اچھا اب وہ اتنے پریشان کہ انہوں نے پھر پتہ نہیں کس طرح سے جو ہے نا اس کو مینیج کیا. جی اچھا آؤٹ سورس بھی کرنا سکیں تو پھر کریں کیا اور منع کیسے کریں, یہ مجھے میرا ٹاپک تھا اور یہ آپ نے بالکل صحیح مسئلہ اٹھایا. شاید یہ گاؤں والوں کو سمجھنا چاہیے, ہم شرمندہ بھی ہوتے ہیں شہر والے کہ میں نے یہ جیسے آپ نے کہا ان کی اوتاق بنی ہوئی ہے. صاحب ہمارے گھر میں تو ایکسٹرا بستر نہیں ہوتے, میں نے دیکھا ان کے پاس رضائیاں کتنی ساری ہوتی ہیں. کسی کے گھر جائے نا تو بھائی ان کے پاس اتنی رضائیاں بھی نکل آتی ہیں, وہ مہمانوں کے لیے رکھی انہوں نے الگ ہی رکھی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو اگر شہر میں کوئی آ جائے تو شاید کسی گھر والے کی رضائی دینی پڑے, کیونکہ ایکسٹرا رضائی رکھنے کا بھی نارملی جگہ گھروں میں نہیں ہوتی. اصل میں ہم نا دو جو نا وہ ایکسٹریم پہ بیسیکلی بات کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف ڈائریکٹ کراچی والوں کو لے رہے ہیں, ایک طرف بالکل سادہ زندگی والوں کو لے رہے ہیں. ان کے پاس بہت ٹائم, ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. جو زیادہ تر طبقہ ہے نا وہ مڈل کلاس ہے, کہ جن کے پاس درمیانہ پیسہ بھی ہے, درمیانہ وقت بھی ہے, وہ دے دیتے زیادہ تر ذرا ان کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہ اس میں تو اتنی شرمندگی بھی ہوتی ہے مفتی صاحب, ہم کسی جگہ گئے جیسے اسد بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بیچارہ کام کاج بھی چھوڑ دیتا ہے. یعنی اگر ہم 3 دن گئے تو وہ 3 دن اس نے کچھ نہیں کرنا, لیکن اگر وہ ہمارے پاس آ جائے تو کہاں سے اتنا ٹائم وہ. اچھا اس کو کیسے مینج کرے, کوئی اس کا فارمولا دینا. شرمندہ ہم شہر والے ہو جاتے ہیں. یہ پرابلم ہے جینزی کے. جینزی جسے کہتے ہیں نا جنریشن زی, جنریشن زی اسے کہتے ہیں کہ جو پیدا ہی موبائل میں ہوئی ہے. صحیح ہے. یعنی پیدا ہونے کے بعد ہوش سنبھالتے ساتھ ہی نا وہ چپ بچہ, وہ رونا بھی چپ کرتا ہے نا تو وہ کسی ذکر تسبیح اور لوری سے نہیں, موبائل سے چپ کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے جنریشن زی. صحیح ہے. جنریشن زی کے جو بہت بڑے ایشوز ہیں
اس میں سے ایک ایشو وقت کا نہ ہونا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو جنریشن زی ہے، جین زی جو ہے، یہ محض شہروں میں نہیں ہے، اب یہ ہر طرف پھیل چکی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ اس نے پینیٹریٹ کیا ہے کہ اب وہ گاؤں دیہات اور شہر کا جو فرق ہے نا وہ بھی بڑی تیزی سے سمٹتا جا رہا ہے. اور اب وہاں پر بھی جو ہے ایسا ہی نا، جو بیزی ہیں وہ بیزی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ جس کو موبائل کی لت ہے، تو کیا اگر وہ کسی گاؤں میں رہتا ہے تو وہاں اس کو نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا ہی ہے. ہر وقت وہی. تو اب اس کا بھی ٹائم جو ہے نا وہ کم ہو گیا. پہلے ہوتا تھا کہ ٹائم تھا، مصرف کوئی نہیں تھا. تو مہمان کی بڑی اب کیا ہے، اب ٹائم جتنا مرضی ہو، مصرف زندہ باد. یہ تو چلے جین زی کی آپ نے بات کی نا، جیسے آپ ہیں، مثال دیتا ہوں، یہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، کاروباری لوگ بھی ہیں، جاب والے لوگ بھی ہیں، اور دینی لوگ بھی ہیں جو واقعی بیزی ہیں، جن کی لائف اپنے گھر پہ ہی کم گزرتی ہے. یعنی اپنے گھر پہ بھی وہ کبھی کبھی مہمان کی طرح کچھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں پھر کام. تو ایسے لوگ جو موبائل میں نہیں لگے ہوئے، کسی کام میں لگے ہوئے، تو وہ اس طرح تو ٹریٹ نہیں کر سکتے نا مہمان کو. تو اس پر پھر کیسے مینج کرنا چاہیے، اور مہمان کو کیا سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے انسان کے خونی رشتے، ٹھیک ہے، کسی کے سگے بہن بھائی اس کے پاس آتے ہیں، یہاں پر ان کو وقت دینا شرعی، اخلاقی، فطری، ماشاءاللہ، ہر اعتبار سے تقاضا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں بندہ بڑی خوشی کے ساتھ دے بھی دیتا ہے وقت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں نا، ان کا معاملہ جدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو محض تعلقات والے ہوتے ہیں تو ان کے تعلق کے درجے کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. مہمان نوازی صرف ایک ہی صورت نہیں ہے. مہمان نوازی کا دار و مدار ہے اکرم الناس منازلہم، بیوٹیفل، لوگوں سے ان کے مقام و مرتبے کے مطابق برتاؤ کرو. اب کیا ہے کہ لوگوں سے مقام و مرتبے کے مطابق جو برتاؤ کرنا ہے، اس کا دار و مدار اس بندے کی اہمیت اور اس کے ساتھ آپ کے تعلق، ان دو چیزوں کے اوپر ہے. ایک بندے کی اہمیت بہت ہے، میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، تو میں اس کو اس طرح خوشگری کے ساتھ ویلکم نہیں کر سکتا. ایک بندے کی اہمیت دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا تعلق بڑا گہرا ہے، صحیح بات ہے، تو میں اس کے مطابق اسے ٹریٹ کروں گا. ایک بندے کی اہمیت بھی ہے اور اس سے میرا تعلق بھی ہے، تو میں اس کے مطابق کروں گا. اب ہوتا یہ ہے جو آپ نے پرابلم بیان کیا، مثال کے طور پہ آپ کی اپنی ذات کو لے لیں. آپ ایک شخصیت ہیں، آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے مرتبے کے مطابق بیہیو کرتا ہے، تو یہ بنتا ہے کہ وہ آپ کی خدمات، آپ کی صلاحیت، آپ کی بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق کرتا ہے. لیکن جب وہی بندہ آپ کے پاس آتا ہے اللہ اکبر، تو لازمی بات ہے اس کا تو وہ مقام نہیں ہے، تو اس کو اس کے مقام کے اعتبار سے ٹریٹ کیا جائے گا. یعنی کہ مثال کے طور پہ بادشاہ اور، یعنی کہ ایک اب جدا گانا مثال دے رہا ہوں میں، کہ بادشاہ اور ایک عام شہری جو ہے، اگر آپس میں ان کا کوئی کوارڈینیشن ہوتا ہے تو کانٹریکشن ہوتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ بادشاہ بھی سارے کام چھوڑ کے اس کے لیے فارغ ہو جائے گا، اور یہ جو ہے جیسے یہ اس کے لیے فارغ ہو گیا تھا. تو لوگوں کے مقام و مرتبے حسب مرتبہ ہزاروں چیزوں کا فرق ہوتا ہے، اور اس میزبان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی میں جا رہا ہوں جس کے پاس وہ اتنا مصروف آدمی ہے کہ وہ والا ٹریٹمنٹ وہ مجھے نہیں دے سکے گا جو میرے گھر پر آنے پر میں نے کیا تھا. یہ بھی سمجھ ہونی ضروری ہے نا. یہ بھی ہے. ہم جو نا وہ تھوڑا سا یوں کہہ لیں جیسے وہ ہوتا ہے نا 100% اعتدال، بیلنس، یہ چونکہ ہماری زندگی کے کسی بھی پہلو میں نہیں ہوتا، تو لہذا اب مہمان نوازی ہے یا یا میزبان بننا یا مہمان بننا، ہم اس کے اندر بھی تھوڑا سا نا کراس دا لمٹ چل رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی، اور دوسرے سے توقعات ذرا زیادہ ہی کراس دا لمٹ ہوتی ہے، حالانکہ اس کی پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ دوسرا اس طریقے سے کر سکے. ایک عام آدمی کے پاس ایک شخصیت جو ہے وہ ایک مرتبہ آئی ہے، بھئی شخصیت کے پاس تو 1000 آدمی آ رہے ہیں، صحیح ہے، تو وہ سب کے ساتھ کیسے جو ہے وہ معاملہ کر سکتے ہیں. ہم لوگوں سے ملاقات مصافحہ بھی کرتے ہیں، تو کیا عام لوگوں کی حالت اور ہماری حالت ایک جیسی ہوتی ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھ کے نکلتا ہے، اس کو کوئی سلام ہی نہیں کرتا، وہ کسی سے سلام لے کوئی اس سے سلام لے تو فابہ، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کابہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں. لیکن شخصیت جو ہے وہ سلام جو ہے نا نماز میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، نماز اس نے پڑھی ہے 8 منٹ کی، اور ملاقاتی ہیں 1000. 1000 ملاقات کا مطلب ہے کہ مغربی اس کو وہیں ہو جائے گی، پھر مغرب کے بعد اس کو وہیں پر ہو جائے گی. تو لازمی بات ہے کہ اس کا ایک جینوئن ریزن ہے. تو ہم جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں یار میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا نا تو آپ میرے ساتھ ویسے ہی کرو، ایسا نہیں ہو سکتا.
ہر شخص کی ایک زندگی کا ایک پورا ایک دائرہ ہوتا ہے, وہ جہاں بھی موو کرتا ہے وہ اس کے ساتھ move سب کو سوچنا چاہیے. کچھ کالز لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ جو ہم نے ایک سوال کرنا تھا, مفتی صاحب نے خوشگوار تجربہ تو بتا دیا ہے, تو اب کچھ دردناک تجربات اگر ہیں تو وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں سیکھنا ہے. ایکچولی اس میں اصل مسئلہ یہ کہ ہم کسی میزبان کے ساتھ یا کسی مہمان کے ساتھ ایسا نہ کریں. آئیے ذرا کال دیجیے گا. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی اگر گھر مہمان آ جائے تو کچھ کھانے کے بغیر چلا جائے تو اس پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے گا. سے محمد غلام محی الدین اتاری بات کر رہا ہوں. میری طرف سے عبدالحبیب اتاری صاحب کو اور تمام مفتیان کرام کو میری طرف سے عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں. اور میرا ان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو عید الفطر کا فطرانہ ہے, یہ کیا عید الفطر کی صبح تک غریب تک پہنچنا ضروری ہے یا بس جمع کروانا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ سے عید اسپیشل پروگرام بہت پیارا چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے, آپ نے مفتی قاسم صاحب کے ساتھ مدنی شریف میں کتنی بار عید بنائی ہے؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ, ہم دونوں نے مل کر مدینہ شریف میں عید نہیں کی ہم نے, بقرہ عید تو کی ہے, وہ تو کہہ سکتے ہیں نا حج پہ کے موقع پہ. اچھا ہاں بقرہ عید تو کی ہے, عید الفطر نہیں ہوئی ہے. وہ تو ماشاءاللہ پھر ہم نے اس دن عید نہیں پڑی. تقریباً چار حج ایک ساتھ کیے ماشاءاللہ. میرے خیال ہمارے 4 حج ہیں ایک ساتھ. واہ واہ واہ, مفتی صاحب کے ساتھ الحمدللہ مجھے یہ دیکھیں کتنی بڑی سعادت مجھے ملی. ہماری دوستی حج سے. ہاں مفتی صاحب سے میرا پہلا انٹریکشن جو ہے نا ہماری دوست, اور میں نے یہ دیکھا ہے مفتی صاحب حج کے مدینے کے سفر کے جو ساتھی ہوتے ہیں نا وہ کنٹینیو چلتے ہیں, جو پکے دوست بن جاتے ہیں نا, تو اللہ کرے آپ برکت پہ بنیاد. ہاں شاید اس کی وجہ یہ ہے. میرا پہلا انٹروڈکشن ہی مفتی صاحب کے ساتھ سفر, اور وہ ہمارا پیدل حج تھا, تو اس میں تو ٹائم ہی ٹائم تھا نا, کوئی موبائل بھی شاید اس زمانے میں اتنا یوز نہیں ہوتا تھا, تو بس ممتے اور مفتی صاحب تھے اور ان کی پیاری پیاری باتیں تھیں. اور وہ حج اس لیے بھی یاد ہے, میں نے کئی حج کیے ہوں گے اور کئی لوگوں نے حج کیے ہوں گے, میں نے زندگی میں اتنا ٹھنڈا حج نہیں دیکھا. سردی اس عروج پہ تھی کہ ہم نے مزدلفہ میں لکڑیاں جلائی تھیں اور کمبل ڈھونڈ رہے تھے, اور جو وہ ایک پوری داستان ہے کہ کیسے وہ ٹھنڈ والا حج ہوا تھا. تو بہرحال اللہ کرے, تو لکڑیاں ڈھونڈنا ہوگا. نہیں وہ ہم ڈھونڈے, اسلحے میں بہت سارے تھے, ہم نے نہیں ڈھونڈی, ہم تو بیٹھے تھے, انہوں نے بیچ میں جلا دیا. اچھا ہم نے اس کی پلاننگ یہ کی تھی, اس لیے مجھے یاد ہے کہ جو ٹھنڈا پانی مزدلفہ میں, اور ایک بار تو وضو کر لیا نا مغرب اور عشاء پڑھ کے, اور لائنیں لگی ہوئی تھی, تو میں نے عرض یہ کیا سب کو, دیکھو اب سونا کسی کو نہیں ہے, تاکہ ہم فجر کے وضو میں نا پھر لائن میں نہ لگنا پڑے, پھر ٹھنڈ لگے گی, تو اب جاگے کیسے. تو ہم نے لکڑیاں جلائیں, سارے آس پاس اس کے ساتھ بیٹھ گئے, اور پھر ہم نے نعتی اشعار کا مقابلہ شروع کیا, پھر مدنی پھول مفتی صاحب سے لیتے رہے. تو اس طرح میں تو اتنی ہوتی ہے کہ اس کے باوجود بھی جھونکے آ رہے ہوں گے. ہاں نہیں الحمدللہ اللہ کا کرم رہا اور ہو گیا معاملہ الحمدللہ. جی اچھا سوال یہ تھا کہ مہمان کھائے بغیر چلا جائے, چلیں ذرا آپ بتائیں کیا کریں گے اس کے لیے, کوئی شرعن حکم ہے اس کے لیے, کوئی کفارہ؟ کس وجہ سے چلا گیا کہ کھلایا ہی نہیں ہے, یا اتنا انتظار ہی کرتا رہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میرا آگے بھی کہیں جانا ہے. اور دیکھیں اگر میزبان کی طرف سے کوتاہی ہے تو یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اتنی دیر انتظار کرنا. بعض اوقات ایسا انتظار کرواتے رہتے ہیں یا دیگر چیزیں. مہمان ہی روزے دار ہے بھائی. لیکن اگر مہمان بغیر کھائے کے گیا تو شرعن کوئی کفارہ شرعن یوں اس طرح کوئی حرج والی بات نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے بعض اوقات کچھ علاقوں کا ہی مشہور ہوتا نا کہ اتنی دیر بیٹھے تھے, جب جانے لگے نہیں چائے منگواتے ہیں, نہیں پانی منگواتے ہیں, چائے منگواتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے روکنے کا کہ تھوڑا وہ جو چیز آنے والی نا اس میں ٹائم لگ رہا ہے نا, تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے ٹائم گین کرتے ہیں. یہ تو مجھے بڑے تجربات ہیں. یہ ویسے نہیں کرنا چاہیے, یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں یہ, لیکن وہ یہ ہے کہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں. بات یعنی سامنے والا بندہ اس قدر بزی ہے, اس قدر بزی ہے, وہ سوچ کے ہے کہ 30 منٹس 1 گھنٹے کی سلاٹ ہے میرے پاس. وہ کسی نہ کسی وجہ سے یوں روکیں گے نا, وہ اتنا پرابلم ہو جائے گا اس کے لیے. بعض اوقات لوگ گاڑی کی وجہ سے ایسے کرتے. میں ایک مرتبہ ایک شادی پہ جا رہا تھا, یعنی کہ شادی میں بیان تھا میرا اس میں, تو اب میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جب بیان شروع ہونا ہے نا, آپ وہ ٹائم دیکھ لیں, میرے گھر سے فاصلہ دیکھ لیں, اس کے مطابق آپ مجھے لے کے جائیے گا. کیونکہ شادیوں کا ٹائم آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ وقت پہ ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. تو اب ایک صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا جی بالکل آپ پہنچے گے اور بیان ہے. اب وہ مجھے لے کے چلے, تو اب آگے وہ ابھی ماحول تھا ہی نہیں بیان کا, ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا کہ وہاں کے کسی صاحب نے فون کیا گاڑی والے کو, گاڑی والے نے اپنے بچے کو بول دیا کہ بیٹا فون سننا ذرا. تو اس نے فون سنا, اس نے فون سن کے نا, اب میں آگے بیٹھا اور یہ ڈرائیور کھل گئی بات. اس نے کہا بابا وہ انکل کہہ رہے کہ مفتی صاحب کو جتنا لیٹ ہو سکتا نا کر لیں. آگے ابھی وہ مفتی صاحب کے سامنے بتا دیا. اچھا اب میں اس کو دیکھوں, میرے سامنے اس نے بول دیا, تو پھر وہ گاڑی آہستہ چلانا رہی ہے رہائشی والی جگہ. اچھا حالانکہ اس سے اچھا ہوتا ہے میں وہاں لے جا کے بٹھا دیں,
کچھ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. بجائے اس کے کہ آپ ہمیں جنا ٹریفک میں پھنسا کے اور یہ کر کرا کے وہ وقت برباد کرے اور خون بھی جلائے، اس سے اچھا وہاں بٹھا دیں، وہاں جا کے آرام سے بیٹھ جائیں، 10 منٹ بعد وہاں کر لیں گے. روڑوں میں پھرنے کا ہمیں شوق نہیں ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے اس طرح. ایک اور کال تھی. یہ واقعے کی ایک یادوں کا آپ نے کہا، خوشگوار ہی زیادہ ہوتی ہے لیکن بعض اوقات بڑا عجیب ہوتا ہے اور بندہ حیرت زدہ ہوتا ہے. ہم لوگ جامعۃ المدینہ میں تھے تو مدنی قافلے میں کہیں جانا ہوا، علاقے کا نام میں قصدن نہیں لوں گا. تو قافلے میں یہ ترکیب ہوتی ہے کہ اپنے برتن اپنا سامان ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں پہ دشواری نہ ہو. تو ہم لوگ وہاں پہنچے تو ظہر کے آس پاس کا وقت ہوگا، تو سامان نکال کر 2 اسلامی بھائی وہ بنانے لگے کہ بھی ہم کھانا بناتے. تو ایک شخص وہاں سے گزرا، پہلے ہی دن تھا، جان پہچان تو تھی نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کھانا بنا رہے ہیں. بولے نہیں یہ تو بہت بری بات ہے، آپ یہاں پر آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، تو کھانا تو بس آپ اس کو پیک کریں. ہم نے نہیں ہم تو سامان لے کر آئے ہیں، ہماری تو یہ تربیت کا حصہ ہے کہ ہم پکائیں گے. اس نے کہا نہیں بڑی ضد کی اور بس میں ابھی آیا. بس آپ کا کھانا اب ہم نے جو ہے وہ برتن سمیٹ لیے رکھ لیے. اب بیٹھے ہم سفر کر کے گئے تھے 2-3 گھنٹے کا. اب بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا وہ آیا ہی نہیں. اچھا اس زمانے میں موبائل فون اتنے عام بھی نہیں تھے، نہ اس کا نمبر تھا نہ ہم جانتے تھے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے وہ آیا ہی نہیں. اللہ، اور آپ نے پکایا بھی نہیں؟ ہم نے پکایا بھی نہیں. اب اس کے بعد پھر 2 اسلام بھائیوں کو بھیجا کہ بھی تھوڑا شہر کی طرف جاؤ، وہاں سے پکا پکایا لے کر آؤ. تو آج تک یہ عقدہ نہیں کھلا کہ وہ تھا کون. نہیں نہ آیا نہ ملا، نہ وہ کسی اور نماز میں نظر آئے کہ بندہ پوچھ لے کہ میں پکا کے لے آتا ہوں. تو یہ بھی ہوا. آج تک ہم پھر سوچتے رہ گئے کہ یار پتہ نہیں کیا تھا اور وہ کیا ہو جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں بعض اوقات نا وہ کلیئرٹی، جیسے وہ بھی آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ بھئی ہم سے توقع رکھنے والے کچھ اور رکھتے تو ہم کیا کریں. بہت مرتبہ نا جو درمیان کا ابہام ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک شرما شرمی والی کیفیت رہتی ہے. ہوئے کیا موضوع لے آیا. یہ ابہام جو ہے نا یہ بعض اوقات بھوکا ہی رکھ دیتا ہے. میں نے دبئی والوں کا جو ہے نا ایک جملہ سنا ہوا تھا. دبئی میں مشہور ہے نا کہ بھائی پہلا گاہک اور پہلی پارکنگ نہیں چھوڑنی ہے. کہ ہوتا کیا تھا دبئی میں نا، لوگ ابھی بھی ہوگا وہاں پر پرابلم کہ گاڑی کی پارکنگ چھوڑی نا کہ یار یہ والی نہیں، ذرا آگے دیکھتے کوئی اچھی مل جائے گی. تو واپس گھوم کے تو وہ بھی گئی، اتنی تیزی سے پارکنگ فل ہو جاتی ہے. اور کسی دکاندار کا محاورہ ہوگا کہ پہلا گاہک آیا تو میں ریٹ صحیح ملے دے دو، نہیں اور آئے گا تو وہ آتا ہی نہیں ہے. تو میں نے اس میں ایک چیز ایڈ کی ہے کہ پہلا کھانا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ تو میرے ساتھ اتنی بار ہو چکا اور اب بالکل میں پکا ہو گیا ہوں اس میں. اب ہوتا کیا کہ ایک ساتھ 3-4 جگہ جانا ہے، دعا کرنی ہے یا کہیں پروگرام ہے، تو کھانا کھانے بیٹھے. اچھا بعض اوقات کھانا بھی اپنی پسند کا ہے نا کہ یار چلو یہ ٹھیک ہے کھانا ہے، تو کان میں آ کے کہا ابھی بھائی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیے گا، بلکہ یہاں نہیں کھانا، اصل دعوت وہاں ہے، یہ تو انہوں نے انتظام کر لیا. اچھا ہم نے کہا چلو نہیں کھانا، بھوک بھی لگ رہی تھی نہیں کھائے. اگلی جگہ گئے وہ چائے بسکٹ رکھ دی. اب ہم کہہ تو نہیں سکتے کہ بھائی میں تو وہاں کھانا چھوڑ کے آیا ہوں. تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اسلامی بھائی کو، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ابہام والی بات. تو اب میں نے سوچ لیا کہ بھائی اپنی پسند کا کھانا ہے اور آپ کو اچھا وہاں پھر چکھ لیجیے گا نا اگلی جگہ، آپ اپنا کام تو پورا کر لینا، ورنہ کئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس سے رہ جاتے. تو یہ ابہام والا معاملہ ضرور رہتا ہے ہمارے یہاں نا. میں ناظرین کو اس مدنی پھول کی برکت بتا دوں، آپ سب لکھ لیں اس کو. اور یہ عبدالحبیب بھائی کے اقوال زری میں سے ایک ہے. تو کئی لوگوں نے اچھا شروع کر دیا اور اس کو آپ نوٹ فرما لیں. مفتی صاحب اور ہم ایک جگہ پر تھے، تو ایسے ہی 2-3 جگہ ہی جانا تھا. تو پہلی ہی جگہ پر جیسے آپ نے کہا کہ پسند کا مرغوب غذا کہہ لیں وہ موجود تھی. تو ہم میں سے کسی نے کہا کہ بلکہ مفتی صاحب کو کہا کہ مجھ صاحب آگے بھی جانا ہے. تو مفتی صاحب اس وقت ذوق میں تھے، کہنے لگے بھائی عبدالحبیب بھائی کا ایک فارمولہ ہے، اچھا یاد تھا وہ جو ہے نا سن لو آپ لوگ. پھر ہم نے 3-4 اسلام بھائی تھے تو ہم نے صحیح سے کھانا کھا لیا. آپ یقین کریں اگلی جگہ پر گئے تو وہی صورتحال تھی جو آپ کے ساتھ ہوئی. ایسا ہی میرے ساتھ تو کہ وہ شاید یہ 20 بار ہوئی. اس کے بعد میں ایسا پکا ہو گیا. اب تو اچھا اب تو کبھی کبھی جو نا اگلا پلیٹ لے لیتا ہے پیچھے اسلام نہیں. ابھی بھائی وہاں بہت اہتمام کیا انہوں نے. میں نے کہا بھائی پیٹ مجھے بھرنے دو، میں وہاں جا کے چکھ لوں گا اور تھوڑا بہت اچھا لگے گا تو کھا بھی لوں گا. ورنہ پتہ چلا کہ وہاں بھی اچھا پرہیز بھی ہوتی کچھ چیزوں تو بندہ اس کو دیکھ لیں. تو یہ ویسے ہوتا ہے لیکن کلیئرٹی ضرور ہونی چاہیے. یعنی میں کسی کے گھر جا رہا ہوں تو بتا دوں کہ میں چائے پیوں گا، بیچارہ کھانا بنا لے، یہ بھی بتانا چاہیے. بالکل ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے. میں کھانا کھا کے آپ کے پاس آ رہا ہوں، کھانا ہی کھا کے آیا ایسا ہوتا ہے، اور آنے پر اس کے سامنے کھانا ہی رکھ دیا. ہاں اور اتنا بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے. اچھا پھر اس میں ایک اور پرابلم آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعوت مینج کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، ہم سے تو بات ہی نہیں ہوئی. جی جی. اب اس نے وہاں یہ بتا دیا کہ حضرت کھانا کھائیں گے. اس بیچارے نے ان کا دیکھیں وہ نگران شورا نے ایک بڑی پیاری بات سمجھائی تھی کہ گھنٹوں لگتے ہیں کھانا بنانے میں. آپ گھر والے تو بیچارے صبح سے تیاری کر رہے ہیں اور آپ نے ایک نوالا نہیں کھایا ادھر جا کر
اور آپ جا کے کہتے ہیں میں تو کھا کے آیا ہوں, ان کا کیا حال ہوگا یار. اچھا پھر پیچھے وہ تو اپریشیشن بھی چاہ رہے ہوتے کہ آپ کچھ کھائیں اور تھوڑا سا دو جملے اچھے بھی کہیں. صحیح. تو مجھے تو ایک دعوت, وہ کہتے ہیں دردناک واقعہ کہوں یا کیا کہوں, وہ دردناک تو نہیں ہے لیکن ایسا اس میں تجربہ ہوا, سبق آموز ہے. ہاں ہوا, یہ سبق آموز ہے کہ میں لاہور کی بات ہے, ایک جگہ بیان تھا, بیان سے فارغ ہوئے اور ایک جگہ باقاعدہ ملاقات تھی اور لوگ جمع تھے. تو میں دیکھ رہا تھا ایک اسلام بھائی کا رنگ بالکل, بار بار کسی کا فون آ رہا ہے, اس کا رنگ فک ہو رہا ہے نا, بالکل پریشان. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے, کیوں اتنے پریشان ہے؟ کہہ رہے ہیں انہوں نے نا آپ کی دعوت کہیں, آپ کی کہیں چائے رکھ دی ہے اور وہ بندہ ناراض ہو رہا ہے ان سے, اور نہیں آیا تو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. مطلب ظاہر ہے کہ اس نے تیاری کی ہوگی. میں نے کہا آپ نے ہم سے بغیر پوچھے کیسے کر دیا, ہم نے تو اگلی جگہ ٹائم دیا ہوا, لوگ جمع ہیں. وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ ابھی بس میری عزت خراب ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اچھا بالکل جگہ ہی نہیں بن رہی تھی نا مفتی صاحب, بالکل اتنا پیک ٹو پیک جدول تھا. میں نے کہا یار میرا خیال ہے چلے جانا چاہیے, بیچارہ جس طرح پریشان ہے نا, لگتا ہے وہ اگلا بندہ اس سے بہت ناراض ہو جائے. مفتی صاحب میں اس کے گھر گیا نا, وہ پورا گھر سجا ہوا تھا, بچوں نے ڈرائنگ روم پہ میرے نام سے پھول سے میرا نام لکھا ہوا تھا, اور اتنی قسم کے کھانے تھے. میں سوچتا رہا یار اگر واقعی میں نہ آتا یہاں پر, اور واقعی کوئی پلان نہیں تھا, اور ایک وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کو سبق سکھاؤں کہ اس بار نہ جاؤں تاکہ آئندہ. لیکن وہ بندہ جس نے یہ ساری تیاری کی, اس کی فیملی, اور اس کو تو نہیں پتا نا کہ ٹائم ہی نہیں دیا اس نے, انہوں نے کنفرم ہی نہیں. اچھا بدزن کس سے ہونا تھا, ہم سے, کہ بھائی آئے نہیں, بھائی مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ جو ابہام ہوتا ہے, آپ کسی کا ٹائم لے ویریفائی کریں. اور یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ میں کسی کے گھر رات 9 بجے جا رہا ہوں, میں کہوں مفتی صاحب 9 بجے آؤں گا, تو آبویسلی مفتی صاحب نے تو یہ سمجھ لیں کھانا کھائیں گے, اور میں کھانا کھا کے جا رہا ہوں اور آپ نے کھانا بنا, تو یہ بھی ابہام نہیں ہونا چاہیے, اس کو بھی کلیریفائی ہونا چاہیے. کچھ کئی لوگ ہیں بڑے اچھے طریقے سے وہ ڈیل کر لیتے ہیں ان چیزوں کو. جیسے کسی کے یہاں جاتے ہیں نا تو پہلے ہی بول دے, اچھا بھائی چائے آپ کے یہاں پیوں گا, ٹھیک ہے, کھانا نہیں چائے, بالکل اچھا. یا اگر ایک اچھا تعلق ہے تو بول دیں گے کہ بھائی آپ کے یہاں کچھ کھائیں گے بھی نا, صحیح ہے. تو وہ چیز واضح ہو جاتی ہے نا, تو وہ پھر پرابلم نہیں رہتی. اچھا ایسا ہے کہ جس سے تکلف ہے, دوستی ہے, بہت کلوزنس ہے, تو اس کو بتا بھی دینا چاہیے میں کیا کھاتا ہوں اور کیا نہیں کھاتا ہوں. ہاں بتا سکتے, حرج نہیں ہے نا, پتہ ہے کہ اس کی حیثیت کے اندر آتا ہے, یہ اس پہ بار نہیں بنے گا, بوجھ نہیں بنے گا, تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں مہمان کو اپنی پسند کا لقمہ کھلانے کی بھی فضیلت ہے, تو لوگ بعض اوقات پوچھتے بھی ہیں, کہتے ہیں آپ کیا کھائیں گے, آپ کو پسند کیا کرتے ہیں, تو اس میں بتا دینا چاہیے. بالکل بتانا چاہیے, ٹھیک ہے, بالکل بتانا چاہیے. اور وہ ہے کہ یعنی کہ ہیرا کا گوشت ہی نہ بتا دیا جائے اسے. پہلا لقمہ میں تیتر کا کھاؤں گا, دوسرا بٹیر کا, تیسرا ہرن کا, چوتھا مرغابی کا, تو یہ والی ترکیب نہ ہو. تو کہے گا حضرت آج رہنے ہی دیں, پھر میں ذرا شکار پہ جا رہا ہوں, پھر آپ کی دعوت کا انتظام کرتا ہوں. کچھ کالز دیجیے گا جناب. محمد احمد صاحب کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے مفتی قاسم انکل, آپ رمضان میں ہمیں مدنی چینل پہ نظر نہیں آئے, ہم نے آپ کو بہت مس کرا, اور ماشاءاللہ آج آپ عید کے پروگرام میں جلوہ گر ہے, اس کی ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ سب کو میری طرف سے عید بہت بہت مبارک ہو, آپ دعاؤں سے نواز دیجیے. جزاک اللہ خیر. جی مفتی صاحب رمضان میں کیوں نظر نہیں آیا؟ گنجائش ہی نہیں بنتی, اتنا لائیو چل رہا ہوتا ہے ہر چیز, ماشاءاللہ, اس میں ایک کے بعد ایک کے بعد. چلو بھائی اب اگلی بار جو ہے نا ابھی سے آپ پروگرام نوٹ کر لو, یہ جو آپ نے ایکسکیوز کیا نا ہم ختم کر دیں گے. خوب ایکسکیوز. جس وقت میں حالت تکلم میں آتا ہوں اس وقت لائیو چل رہا ہوتا ہے. ہاں وضاحت کریں نا, ورنہ یہ نہ ہو مدنی چینل سے لوگ ناراض ہو جائے کہ بھائی آپ مفتی صاحب کو ٹائم نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ سمجھ نہیں آئے گا بہت سارے ناظرین کو, تھوڑا اس کی تشریح آپ خود کر لیجیے گا. لیکن مفتی صاحب ماشاءاللہ, مفتی صاحب ہمارے کل رات کو انشاءاللہ ایک بار پھر لائیو ہمارے ساتھ ہوں گے. میں مفتی قاسم صاحب نگران شورا بھی ہوں گے, اور اس پروگرام کا نام ہوگا ذاتی تجربات. اور ماشاءاللہ جو لوگ دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو کل 9:15 بجے انشاءاللہ ہم رات براہ راست انشاءاللہ ہوں گے. جی اور کال دیجیے گا. زین شہزاد اتاری لیہ سے عرض گزار ہوں. حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب, آپ کو اور مفتیان کرام کو بہت بہت عید مبارک ہو, عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. آپ سے ملنے کے بہت دل کرتا ہے. زین ازمش میں اس سال میں نے حصہ لینا ہے, دعا فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو خوشی عطا فرمائے. وہ بچے کے لیے بھی دعا کرتے, انہوں نے آپ سے دعا مانگی تھی. جی اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی برکت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. اور کال دیجیے گا. عبدالحبیب بھائی, آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے عید کے کتنے سوٹ بنائے ہیں؟ سچی بات ہے, میں نے عید پر سوٹ کوئی بھی شاید نہیں بنایا. کچھ پڑے ہوئے تھے پہلے سے ہی, نئے سوٹ تھے, تو میں نے دیکھا کہ ہیں تو پھر میں نے وہی پہن لیے. 1-2 مہینے پہلے ہی بن گئے تھے, تو میں کوشش کرتا ہوں ایک ساتھ 5-7 جوڑے بنا لیتا ہوں, یہ جبے وغیرہ لے لیتا ہوں, تو پھر وہ کام آ جاتے ہیں. اسپیشلی عید کے دنوں میں پھر بناتا نہیں ہوں. فطرے کی ایک کال تھی پہلے. ہاں میں ایک مس ہو گئی تھی, یہ میں کہہ رہا تھا, ایک فطرے کا مسئلہ تھا. فطرہ اب بھی عید سے پہلے نہیں دیا تو بعد میں. جی فطرے کا ویسے تو مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے دوران بھی دے سکتے ہیں. افضل وقت اس کا نماز عید سے پہلے ہے, اور نماز عید کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے.
انہوں نے سوال میں یہ ایڈ کیا تھا کہ فطرہ کیا جب کسی کو دے دیا تب ادا ہوا یا آگے مستحق تک ہاں یہ بڑا تب اہم ادا سوال ہوا؟ تھا، یہ بڑا اہم سوال. تو اصل اس کی ادائیگی تو تبھی ہوتی ہے جب وہ مستحق تک پہنچ جاتا ہے. درمیان میں جسے دیا گیا یہ تو وکیل ہے، یہ یعنی کہ جس نے دیا یہ اس کا وکیل ہے. تو جب اصل مستحق تک پہنچتا ہے تو ادائیگی اس کی تب ہوتی ہے. جناب رہ گیا بعد میں بھی دیں گے، اب دے دیں ہاں رہ گیا تو بعد میں دیں گے، کوئی قضا نہیں ہے، یہ جب بھی دیں گے ادائی ہوگی. لیکن حکم وہی ہے کہ عید کی صبح جو ہے وہ دے دیا جائے. اب اس وقت کوئی ایسا ہمیں سن رہا ہے جس نے ابھی تک نہیں دیا تو وہ آج بھی دے. جی اب دے دے، اگر آج نہیں دے پایا یا نہیں دیا اس نے کسی بھی وجہ سے، کل پرسوں ترسوں 10 سال بعد بھی دینا ہے. ایون کہ اگر جیسے کسی نے زندگی میں صدقہ فطر نہ دیا ہو اور اگر اس کا آخری وقت ہی آ جائے کہ 25 سال پہلے کے صدقہ فطر نہیں دیا تو اب دے، یا پھر اس کی وصیت کرے کہ میرے مال میں سے یہ واجب ادا کیا جائے. پھر اس پہ واجب ہوتا ہے کہ اس کی وصیت کرے. ڈیٹیل بھی آ رہی ہے کس کس طرح فطرہ ہے کس چیز کا، اور دعوت اسلامی کو بھی دے سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا. ویسے تو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے تھا. ایک اور کال دیجیے. ایک بات بعض جگہوں پر یہ سنا کہ مہمان کا فطرہ میزبان پر ہوتا ہے. اچھا یہ بڑا مشہور ہے، یہ بڑی مشہور بات ہے. عید والے دن بلکہ اس کے بارے میں باقاعدہ سوال پوچھے جاتے ہیں، فتوے اس کے بارے میں ہوتے ہیں. یعنی سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی مہمان کسی کے گھر پہ ہے تو میزبان پہ اس کا فطرہ ہے یا نہیں. بہرحال حکم یہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہر بندے کا صدقہ فطر اس کے اپنے اوپر ہوتا ہے. اور آدمی پر اگر کسی دوسرے کا ہے تو جو اس کے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہوتے ہیں، تو غنی باپ کے اوپر یا دادا کے اوپر، باپ نہ ہونے کی صورت میں تو بچوں کا ہوتا ہے. ایون کہ شوہر پر بیوی کا صدقہ فطر دینا بھی واجب نہیں ہے. ہاں اس کی صراحتاً اجازت یا اس کی ایک معمول کی وجہ سے اس کی اجازت کے طور پہ دے دیتا ہے تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن شرعاً اس پر بھی لازم نہیں ہے. ماشاءاللہ. چلیے جناب ایک اور کال دیجیے گا. عبدالحبیب انکل آپ کو میری طرف سے عید بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک خیر مبارک. مفتی صاحب اب تھوڑا سا ایک میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی مزید تربیت یوں ہو جائے، مہمان کو کون سے ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے جس سے میزبان کو تکلیف ہوتی ہے؟ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا آپ سے ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی مدنی پھول جو کتابوں میں لکھے ہیں وہ بھی آ جائیں سامنے. دیکھیں مختلف صورتیں ہیں نا، میزبان کے سٹیٹس کے اعتبار سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. ویسے ایک حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے ہاں اتنا نہ ٹھہرے کہ اسے گناہگار کر دے. اچھا یعنی اسے گناہ میں ڈال دے. ٹھیک ہے. اس کی شرح کیا کی گئی ہے؟ اس کی شرح یہ ہے کہ مہمان اس کے ہاں اتنے دن ٹھہرے کہ وہ بیچارہ بیزار ہو کے گھر میں اس کی غیبت ہی شروع کر دے کہ یار کب اسے جان چھوٹے گی. یعنی یہ اس کی ایک صورت ہو سکتی گناہ میں ڈالنے کی. اس کے علاوہ بھی صورتیں ممکن ہیں. تو اب یہ بنیادی کلیہ کہ اتنا نہ ٹھہرے کہ اسے گناہگار کر دیں. اب مہمان کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ اس کی عادات کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ اس کی ڈیمانڈز کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ اس کے اخلاق کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مہمان کو تکلیف میں ڈالنے والا ہے. تو اب اپنی ان ساری چیزوں کا کچھ مثالیں دینا. اصل میں مثالیں دینا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جائے گا، الگ الگ ہو جائے نا کہ کس مہمان کو جا کر یہ نہیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے، یہ انداز اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے تو ایک اجمالی بات کر دیا. میں کسی کے گھر مہمان بنتا ہوں اور مجھے لگتا ہے میں بالکل ٹھیک. اب اس کی مثال چلے ایک مثال کرتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک بندہ اگر وہ چکن نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی دوسرا مٹن کھاتا ہے یا وہ بڑا کوئی چیز سے پرہیز ہے اس کو، یا اس کے برعکس ہے، اب اس نے جو کچھ کہنا کہلانا ہے نا یہ پہلے کہہ دے کہ میں یہ نہیں کھاتا اور میرے لیے یہ اہتمام کر لیا جائے اگر آپ کرنا چاہیں. لیکن اگر وہ سارا کچھ پکا کر سامنے دسترخوان پہ رکھ دے اور یہ صاحب غیر تقویٰ جو ہے اسے بولے کہ جناب میں تو یہ چکن کھاتا ہی نہیں ہوں، چاول کھاتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، میں تو دیسی کھاتا ہوں، میں تو جناب برائلر کھاتا ہی نہیں ہوں، تو اب یہ بلا وجہ کا موذی بننا جو ہے یہ والی حرکت نہیں ہونی چاہیے. اچھا اسی طرح میٹھے کے اندر اگر تو آپ میٹھا کھاتے ہی نہیں ہیں تو آپ اس کو پہلے ہی بول دیں کہ یار میں میٹھا نہیں کھاتا. اس نے 4 قسم میں میٹھے رکھ دیے اور اس کے بعد یہ کہنا کہ میں تو کھاتا ہی نہیں ہوں، تو اب یہ اس کی جو ہے وہ دل شکنی کا باعث بن سکتا ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز بیٹھنے میں، پیش کرنے میں اور چیزوں میں کہ جس سے جو ہے نا وہ میزبان کا دل دکھے اس سے بچنا چاہیے. کوئی ایسی عادت کہ جو میزبان کے لیے باعث تکلیف ہے. اچھا یا مہمان جو ہے وہ ایک یعنی کہ درمیانہ سا مہمان ہے اور میزبان جو ہے نا اس کا وقت برباد کرنے پہ تلا ہوا،
میزبان بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کب اٹھے, میرے 50 کام ہے, میں نے وہ کر رہے ہیں, مہمان بالکل ہی فارغ آیا ہوا ہے, تو اب یہ بھی اس کو جو ہے نا وہ تکلیف. ٹائم کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ڈیمانڈز بھی کرنی چاہیے. زمانے میں تو وہ ہو گیا نا کہ ٹائم شاید سب سے زیادہ قیمتی چیز ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے. لیکن آدمی کہتا ہے یار مجھے پیسے لے کے چلو جاؤ بھائی, مجھے جانے دو, لیکن میرا وقت جو ہے نا وہ کر دو. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ میزبان آیا ہوا ہے, وہ جا نہیں رہا, اور مہمان کو ہی کہیں اور جانا ہے, یعنی میزبان کو کہیں اور جانا ہے, مہمان گھر میں ہے, تو وہ مہمان کو اپنے گھر میں چھوڑ کے کیسے باہر جائے؟ تو اس کو ٹائم دیں گے تو ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ قبلہ مفتی علی اصغر صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف لے آئے, بہت بہت عید مبارک ہو مفتی صاحب آپ کو. ماشاءاللہ بچے بھی پیارے پیارے ساتھ آئے ہیں, ماشاءاللہ یا مرحبا. آپ کل اسلام آباد تھے اور آج کراچی آئے ہیں, مفتی صاحب سے بہت ساری باتیں بھی کریں گے ماشاءاللہ. مفتی صاحب تو رات شاید ڈائریکٹ کی تشریف لائے تھے لائیو میں. اچھا رات تشریف لائے ہیں لائیو میں بھی؟ ارے واہ بھائی واہ, مطلب آپ دیکھیں چاند کی سپیڈ ہے. مطلب اسلام آباد میں بھی تھے, رات پروگرام میں بھی تھے, آج صبح بھی ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. تو مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ باتیں کریں گے. اور چلیں اندرون سندھ کی نمائندگی بھی ہو گئی, آج مہمان نوازی ہمارا ہم نے سٹارٹ میں ٹاپک لیا اور بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی ہے. تو مفتی صاحب کی طرف میں آتا ہوں. میں شفیق بھائی یہ بتائیے, رشتے دار آئیں گھر میں مہمان, تو اب ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہو جائے نا. چلے باقی لوگوں کے بارے میں تو ہم نے بات کی, مفتی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتا تو دیا کہ رشتے دار کے لیے تو ہمیں ٹائم ایسے بھی ایکسٹرا نکالنا چاہیے, لیکن رشتے داروں کو بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے. جی ہاں بالکل, یہ ہم کافی دیر تو گفتگو ہوئی ہے, اس میں کچھ ایسے افراد جو ویسی شخصیات کے زمرے میں اور ان کے اپنے معاملات ہیں, اور دیگر جو عام رشتہ داری کے تحت ہوتے ہیں کہ کچھ قریبی رشتہ دار, کچھ خونی رشتہ دار. یہاں جو مہمان نوازی ہو رہی ہوتی ہے یا میزبانی آگے سے, وہ ساری کی ساری عدلے بدلے پہ چل رہی ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات انہوں نے ہم سے ہی نہیں پوچھا صحیح طرح, تو ہم نے بھی ان کے ساتھ یہی کر کے چھوڑا. دعوت میں نام بھی لسٹ سے کاٹ دیتے ہیں نا, ہمیں نہیں بلایا تھا. تو اس وجہ سے بھی بدلا نہیں ہے جی. تو اس حوالے سے بھی پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں طول پکڑ جاتی ہیں, اور ناراضگی ایک اچھا خاصا طبقہ رشتہ داروں میں آپ دیکھیں, ان کی ناراضگی کی جو بنیاد ہو تو وہ آپ کہیں کہ اس بات پر ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں انہوں نے صحیح طرح پوچھا نہیں, جو ہمیں چاہیے تھا کھانا اس طرح کا کھانا نہیں دیا, جس طرح ہمیں بٹھانا چاہیے تھا ویسے بٹھایا نہیں ہے. اور دونوں طرح کی یہ معاملات ہو سکتے ہیں کہ کس میں دونوں کا قصور بھی بعض اوقات ہوتا ہے, بعض اوقات قصور نہ بھی ہو. سامنے والے کی واقعی کوئی مجبوری تھی, آپ کو وہ اس طرح نہیں کر سکے, لیکن آپ کے گھر پہ وہ آئے ہیں, تو کم از کم یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جو دونوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے. چھٹے پارے کی ایک پہلی آیت مبارکہ ہے, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ بری بات پسند نہیں کرتا. اب اس کے جو پس منظر نا, اس کے شان نزول میں, اس میں بھی ایک یہ مہمان نوازی کا ہی اچھا, اس میں مہمان نوازی کوئی کسی کے آئے, اب وہ وہاں سے جب جانے لگے تو انہوں نے 10 لوگوں کو بولا کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے اور یہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ یہ بری بات پسند نہیں کرتا. یہ ٹاپک ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً آدمی کہیں بھی مہمان بن کے جاتا ہے, اب گاڑی میں بیٹھے تو ناظرین بھی اتفاق کریں گے کہ پہلا ٹاپک کیا چلتا ہے, کیونکہ لیڈیز بھی آ گئی, سب آ گئے. اب اس وقت گفتگو چلنی کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر کھانا بھی کھا کر ہے اور بعد میں اس کی غیبتیں بھی کر رہے ہیں. جی ہاں, اب آپ کے بچے بھی گاڑی میں ہیں, آپ کے چھوٹے بچے جو تربیت پا رہے ہیں آپ سے. اچھا یہاں اگر کوئی بات اگر کمزور ہو تو بڑے کو, یا ایک دینی تقاضا یہی ہے کہ ہمیں سمجھانا چاہیے اس حوالے سے, نہ کہ یہ کہ ہم اس کے اوپر بچوں کو بھی اور کہیں, اور بچے بھی یہ تربیت پا رہے ہیں کہ ہم نے باہر جا کر اس طرح کی اس فیملی کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے ہم نے یہ باتیں کرنی ہیں. اچھا یہ صرف گاڑی والے کا نہیں ہے, جانے والوں کا نہیں ہے, میزبان بھی یہی. ہاں وہ گئے تو ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے, کیسے برے لوگ تھے, کیسے لوگ تھے, کیا کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں, دسترخوان پہ ہم نے رکھی, کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں. بڑی اہم بات ویسے آپ نے کی ہے کہ پتہ چلا کام نیکی کا تھا, کام ثواب کا تھا, برکتیں کمانی تھی, اور مہمان کے اٹھتے ہی میزبان کے گھر میں اگر غیبتیں چل رہی ہیں اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر یا وہ سفر میں ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, تو یہ کتنی بری بات ہے. خوشی خوشی آنا چاہیے, خوشی خوشی آنا چاہیے. اور بڑی پیاری مفتی قاسم صاحب نے بات کی کہ اگر ہمارے مزاج کے خلاف کوئی چیز ہے بھی تو وہاں بات نہیں کرنی ہے, جو لگ گیا تو اس کو کھا لیں, بلکہ ڈیمانڈ بھی نہ کریں. بعض اوقات مفتی صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیشو پیپر اب گھر میں نہیں ہوتا, ہم مانگ لیتے ٹیشو پیپر چاہیے. بھائی اگر دسترخوان پہ نہیں ہے, پتہ چلا کہ وہ ٹیشو پیپر کے لیے پھر کسی کو دوڑاتا ہے کہ باہر جا کے ٹیشو پیپر لے کر. اچھا ڈرنک میری جو ہے وہ وائٹ والی رکھیے گا, میں بلیک نہیں پیتا. بھائی وہ آپ نے ڈرنک رکھی نہیں ہے اس نے, اب وہ اس کے لیے بھاگ رہا ہے. تو کچھ مہمان نوازی پر بھی آپ مدنی پھول عطا فرمائیں. شفیق صاحب نے جو بات شروع کی ہے, یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے, تنقید کرنا. یعنی میزبان بھی تنقید کرے گا اور مہمان بھی کرے گا. اللہ اکبر.
ایک تو یہ سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اس سے فاصلے پیدا ہوتے ہیں، صحیح، اور فاصلے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جو بچے ساتھ جاتے ہیں وہ وہی رنگ اپناتے ہیں، بالکل یہی انہوں نے کہا کہ تربیت ہو رہی ہے نا، وہی رنگ اپناتے ہیں۔ تو ایک مہمان اور میزبان کا واقعہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں تشریف لے گئے، ماشاءاللہ، وہ اٹھے اور بڑھے کہ جانور ذبح کرو، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا۔ تو محدثین نے لکھا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ ان کے بچے چھوٹے ہوں میزبان کے، ظاہر بات ہے پہلے باڑے تو ہوتے نہیں تھے، جو لوگوں نے گھروں میں دودھ والا جانور رکھا ہوتا تھا اسی سے دودھ پورا ہو رہا ہوتا تھا، آپ نے میزبان کی تکلیف کا خیال کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا یہ وجہ تھی کہ خود اس جانور کے بچے چھوٹے ہوں، یہ بھی آپ نے پسند نہ فرمایا۔ تو یہاں یہ نقطہ بیان کیا علماء نے کہ جو میزبان ہے خیال رکھے، وہ میزبان کا خیال رکھے، مہمان کا، مہمان جو ہے مہمان میزبان کا خیال رکھے۔ اب آج ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر داماد کی میزبانی، باپ رے باپ، داماد کی میزبانی ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ کل میں خبر پڑھ رہا تھا، بلکہ خبر نہیں پڑھ رہا تھا، معاف کیجیے گا، میں ایک طلاق کا فتویٰ چیک کیا میں نے نا پرسوں، ٹھیک ہے، بلکہ کل ہی کیا، میں دارالفتہ سے کیا تھا، جی، تو بچے کی ولادت ہوئی، باپ گیا ہسپتال میں، ہاسپٹل میں، وہ ہمارے یہاں بہت ساری فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا بچہ جناب نانی کے یہاں پیدا ہوتا ہے، گیا بچے کو دیکھ کر واپس آ گیا، اس کے بعد آ کے بیوی کو فون کیا، تمہارے گھر والوں نے مجھے پانی کا بھی نہیں پوچھا، اللہ اکبر، ہسپتال میں وہ گھر تو نہیں گیا ہے، پانی کا بھی نہیں پوچھا، صرف اس وجہ سے بحث ہوئی اور طلاق دے دی۔ اللہ، بچہ پیدا ہوا جس دن، بچہ پیدا ہوا، اللہ، یعنی اتنا بڑا ناک کا مسئلہ بناتے ہیں داماد اللہ، کہ میرا جو پروٹوکول تھا اس کا خیال نہیں رکھا گیا، تو ضبط ہونی چاہیے۔ سب یہ تو اتنا بڑا آپ نے ایشو ڈسکس کر لیا، مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں بھی ہمارے یہاں جو ہمارا جو کلچر ہے خاص طور پہ ہماری کمیونٹی میں، تو مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ دعوت تھی تو دو بندے الگ رکھے گئے تھے رشتہ داروں میں سے، کہ تمہارا کوئی اور کام نہیں، ہمارے داماد کو تم نے کھانا دینا ہے، اس کو ٹائم پہ ہر چیز دینا، وہ ناراض ہو کے نہیں جانا چاہیے۔ تو ایسے داماد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اتنی بڑی ٹینشن بنا ہوا سسرال کے لیے؟ اصل میں ایک گڑیا بنا ہوا ہے، استغفر اللہ، گڑیا ہوتی ہے نا، کبھی وہ بچہ لیتا ہے کبھی وہ بچہ لیتا ہے، ہر ایک اس کو سنبھال رہا ہے، لیکن یہ زیادتی نہیں ہے اس کی طرف سے؟ یہ زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے کہ اس کا ایک مان رکھا جاتا ہے، مان دل میں ہوتا ہے، دل میں مان نہیں ہے، اوپر سے بوجھ بنا ہوا ہے، دل میں نہیں ہوتا، پیچھے سے برا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹینشن بنا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں سسرال والوں کو بھی یہ ریئلائز کرا دوں کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں جیسے آپ کا دوسرا بیٹا ہے، یعنی میری وجہ سے اگر اچھا مجھے ہی تاخیر ہو گئی ہے، میں نہیں پہنچ پا رہا دعوت میں، اور آپ کہہ رہے ہیں دعوت جب تک شروع نہیں ہوگی داماد نہیں آئیں گے، وہ 500 لوگ ہال میں میرا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ ریئلائز کرا دیں کہ میں لیٹ ہو گیا، آپ شروع کریں، میں پہنچ رہا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ بارہا ہم رشتہ داروں میں جاتے ہیں شادیوں میں، تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے داماد جو ہیں گھر کا فرد بن کے بیٹے کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، استقبال کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود مہمان نہیں بنے ہوتے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ گھر کا حصہ بننا، بالکل، تو یہی کردار ہونا چاہیے۔ لیکن آپ یہ بن کر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے عزت مل رہی ہے، تو یہ عزت کیسی ہے کہ جو آپ زبردستی لینا چاہ رہے ہیں؟ کون سی عزت ہے؟ بہت زبردست، اور اس میں تو ہمارا خیال ہے کہ شرن بھی حکم ہوگا نا، اگر تحفہ زبردستی اس لیے دینا پڑ رہا ہے کہ بھائی یہ ناراض ہو جائے گا، اس کو ایکسٹرا چیزیں دینی پڑیں گی، تو یہ کیا رشوت وغیرہ کے باب میں آئے گا؟ بعض صورتوں میں تو شر سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، جی، کہ جناب یہ بیٹی پر جا کر ظلم کرے گا، اسے تکلیف دے گا، شر سے بچنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر جو احساس مسلم ہے نا وہ اگر پیدا ہو جاتا ہے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، یہ بہت ضروری ٹاپک تھا۔ کچھ کالز اگر ہیں تو دیجئے مفتی صاحب سے، پھر ہم سندھ کی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ سندھ کی دھرتی اور سندھ کے لوگ بڑے مہمان نواز، اور کیا بات ہے ماشاءاللہ، باقی اب بھی پاکستان کے انٹیریئر میں جائیں تو جہاں جائیں جس طرح وہ ہمارے لیے اپنے دروازے کھولتے ہیں، پیار دیتے ہیں۔ چلیں ایک دو کالز دے دیں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے بات مزید کرتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ میت 3 دن تک نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یہ پوچھنا تھا، اور عید کی مبارک بھی دینی تھی۔ ماشاءاللہ، ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام عائشہ یوسف ہے، میں واقعہ سے بات کر رہی ہوں، آپ سب کو عید مبارک۔ خیر مبارک۔ مفتی صاحب، جب نماز جنازہ 3 دن بعد، کیا مراد ہے ان سے سوال کی؟ ایک تو یہ کہ جنازہ صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ ولی کی اجازت کے بغیر پڑھی ہو جی، اور ولی کی اجازت شامل نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ وہ جنازہ ولی کا حق ہے، وہ تو پڑھی جائے گی۔ اور یہ ہے کہ بالفرض جنازہ پڑھی ہی نہیں گئی،
अगरचे की सूरत दरपेश नहीं होती हमारे माशरे में। फिर ये है कि जब तक मैयत सही सलामत रहने का इम्कान होता है कब्र पर जनाजा पड़ी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार पढ़ते रहें आगे। ठीक हो गया। चलें जनाब, मुफ्ती साहब सिंध के बारे में क्या कहेंगे? सिंध वाले लोग बड़े मेहमान नवाज और ख़ास तौर पे इंटीरियर वाले जिस प्यार से मेहमान नवाजी करते हैं। पंजाब के लोग भी मेहमान नवाज। जी, हमने पंजाब पर बलूचिस्तान पर काफ़ी बात कर ली, हमने कहा चले आपसे सिंध की नुमाइंदगी लेना। आप वैसे भी इंटीरियर के हैं माशाल्लाह, अब तो वो भी इंटीरियर नहीं रहा होगा, अब तो जुड्डो शहर भी ऐसा। देखिए, जब मैंने आँख खुली ना अपने घर में, तो मेरे जो वालिद साहब का गांव था वो जुड्डो शहर से थोड़ा दूर था, तो पूरा कुनबा वहाँ बात था। तो उस दौर में ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जुड्डो शहर जो है वो मरकज़ होता था, बड़ा रोड था। सही। थरपारकर जाने वाले, बदीन जाने वाले या हैदराबाद जाने वाले गाड़ियाँ नहीं चलती थी। तो मैंने ये देखा कि हमारे रिश्तेदार हफ्ते में एक आध आए ही होते थे कि भाई उनको कल जाना है, तो यहाँ आके उन्होंने क़याम किया और वो आगे गए। और बड़ा नॉर्मल खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। मेरे वालिद साहब बहुत खुश होते थे। क्या बात है। अच्छा, हम कभी गांव में आते थे तो वो हमारी पहली तारीफ ये बयान करते थे कि आपकी वालदा ना बहुत हमें खिलाती है पिलाती है, हम जब भी आए कभी ऐसा नहीं हुआ कोई शिकवा हमने महसूस किया हो। क्या बात है। मतलब एक होता है रुखेपन से जो ना मेहमानों को फेस करना, ऐसा नहीं है। जी जी। तो इसके अलावा भी मैं अगर कहीं जाना हो ना, आज से नहीं बहुत पहले से, मशहूर नहीं था उस पहले से भी, तो मैं कतरा के जाता हूँ कि यार कहाँ चाय पीऊँगा मैं। सही है। मानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। वो फिर जिस तरह पिलाते पी के जाना, नाराज़गी। तो बात ये है कि किसी गांव में भी चले जाएं आप। हम एक मरतबा काफ़िले में गए थे, असद भाई मेरे साथ थे, अगर इनको याद हो तो। वाह भाई वाह। मेमन गोट में। तो उसमें बहुत मुश्किल हमने खाना बनाया होगा एक दफ़ा। जी। नहीं बनाने। असद भाई कोई खाना बनाना वाला भी वाकया याद है? वो आपके आने से पहले उन्होंने सुनाया है। नहीं, वो अजीब वाकया हुआ एक है ना, लेकिन ये तो माशाल्लाह जो मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं वो तो ऐसा था कि मतलब वाकई काबिल नो डाउट। प्यार तो माशाल्लाह हमारे लोग जो वाकई मेहमान नवाज हैं तो वो शर्मिंदा कर देते हैं। बल्कि मैं तो एक जुमला कहा करता हूँ कि हमारे इंटीरियर के लोग जो है ना, कुछ जगहों पर कहते हैं ना, हम लोग भूखा रख के मारते हैं, या ऐसा डर लगा होता है खिला खिला के ना मार दें। जिसके घर पे जा रहे हैं उसने कुछ खाना तो है ही, खाना तो पड़ेगा, आपके लिए बनाया, तो ये बहुत ज़्यादा होता है माशाल्लाह। वही है अब्दुल हबीब भाई, 2004 में हम मदनी काफ़िले में मीरपुर ख़ास से आगे रूट मिला हमें, शादीपली, अभी तक इलाका याद है मुझे, शादीपली और इस तरह का कोई शादीपली इलाका है। इलाका है। अच्छा, ये है हमारे से आगे थोड़ा। अच्छा, बिल्कुल गाँव वगैरह बहुत गाँव है। यानी हम बस पे चले गए, तो जहाँ उतरे तो वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर होगा शायद, अंदर गांव था, वो पैदल था हमारा। हम वहाँ पहुँचे तो मस्जिद तो बज़ाहिर छोटी सी थी, यानी वॉशरूम भी नहीं है, और यूँ जैसे एक गांव का माहौल होता है वहाँ सारी चीज़ें। अच्छा, हमने दोपहर का टाइम में खाने पीने का कोई होटल है? बोले नहीं, होटल नहीं हमारे यहाँ पे कोई होटल भी नहीं है। वाह वाह। अच्छा जी, अब हम आपस में मदनी मशवरा करने लग गए भी बैगों में क्या है, कितने दिन हम रह सकते हैं ऐसे ही। तो कुछ बिस्किट थे, कुछ इस तरह की चीज़ें थी कि हम एक दिन गुजारा कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हुआ कि बस का पूछा तो वो कहे बस तो इधर चली गई, अब ये कल ही वापसी आएगी। अब ऐसे थोड़ी दिन में एक बार बस आती है, दिन में एक ही, जिस पे आप उतर गए ये कल वापसी आएगी, इससे आप वापसी जा सकेंगे। तो हम बैठ गए, ज़ोहर की नमाज हुई, तो शायद उस इलाके में ये हमारा पहला मदनी काफ़िला था दावत इस्लामी के तारुफ के हवाले से। और माशाल्लाह उनको इतना, पहले उनको उस तरह तारुफ भी नहीं था, लेकिन जो उनके वो बड़े आए जब गाड़ी पर, तो हमने गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला के हवाले से, तो वो बिल्कुल ठीक है भी कादरी और ये इस तरह, तो उनको बड़ी एक ना बड़े पीर साहब वाले हैं ये ना। तो अब दोपहर का वक्त आया, तो दोपहर में तो ये इनकी मुलाकात तो हम असर में हुई। दोपहर में हम बैठे थे तो वो पराठे कोई और कच्ची लस्सी जो होती है, और साथ मक्खन भी था, अचार भी था। ये हमें ना करो मुफ्ती साहब, मुंह में पानी आ रहा है, ऐसी ऐसी बातें ना करो। अभी दोपहर में इन्होंने खिलाया, बिल्कुल खुश हो गए कि माशाल्लाह खाना खा लिया हमने। अब जब रात का वक्त है ना सोने का, तो वो उनके उताक वाले जो थे वो बड़े आ गए, बोले नहीं नहीं मस्जिद में मेहमान मस्जिद में सोएगा, यानी उनको ये, मैंने कहा हमारे शेड्यूल में ये चीज़ें हैं। ये बोले नहीं, आपको हमारी उताक पे आना पड़ेगा, मस्जिद में हम नहीं सोने देंगे इस तरह, आपको वहाँ आना पड़ेगा। क्या बात। अच्छा, वहाँ वो चारपाइयाँ लगाई हुई और वो बाकायदा पूरा इलाका ही जमा है वो नीचे। तो हमने जैसे कहा ना कि असर के बाद हमारा वो शेड्यूल होता है नेकी की दावत और लोग, तो बोले नहीं हमारा गांव तो पूरा सेपरेट है, पैक है, यानी कोई गैर मर्द अंदर भी नहीं जा सकता ना। सही है। इसमें आपको क्या चाहिए, अफराद चाहिए, तो हम ऐलान करेंगे, सारा गांव आ जाएगा, सारे गांव से एक ही बार में बात आप बयान करें, मगरिब के बाद बयान करें। वाह वाह। तो पूरा एक ऐलान, उसके जो बड़े थे उनके ऐलान से पूरा गाँव जमा हुआ। क्या बात है। और हमने बयान किया, फिर इशा के बाद उनके जो उताक पे गए
اور باقاعدہ اس آدمی نے اس دن گاڑی بھیج کے، ان کی کوئی موٹر کا بھی مسئلہ تھا، موٹر لگوا کے ہمیں پانی کی بھی سہولت رہے، کمال کا، اور کھانے بھی دیسی مرغی والے کھانے کھلائے ہمیں. اور یعنی ایک یادگار مجھے ابھی تک وہ علاقہ بھی یاد. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جانے کا مزہ ہی ہو رہا ہے. اس کے بعد صاحب انہوں نے پتہ کہ کہا کہ اگلے وہ آگے بھی گاؤں ہیں، وہاں بھی کبھی کوئی نہیں پہنچا تو کل ہم وہاں جائیں گے. تو وہ پورا ٹریکٹر ٹرالی جو ہوتی ہے نا جیسے، بٹھا کے لے گئے؟ نہیں ہمیں وہ اپنی گاڑی میں، ان کی گاڑی بھی اوپن تھی، لیکن جو یہ علاقے کے یہاں کے جو شرکاء ہیں، ٹرالی یہاں کی بھر لی ایک پوری، اور وہاں اس گاؤں میں گئے. اور انہوں نے جو آگے استقبال کیا، یہ 2004 کی بات کر رہا ہوں، یعنی دوبارہ چلتے ہیں ایسے گاؤں میں جانے کا مزہ ہی ہوگی. اب ٹرالیاں ہوں گی. کیا بات ہے مفتی صاحب. آپ کی زندگی کا کوئی یادگار کسی نے میزبانی کی ہو، بڑا یاد؟ بہت جگہوں پر آپ مہمان ماشاءاللہ بنتے ہیں، آپ ٹریول بھی کرتے ہیں، لیکن ایک رہ جاتا ہے کہ یار کمال ہے. بے شک آپ بندے کا نام نہ بتائیں، لیکن کوئی تھوڑا سا اگر کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک دردناک واقعہ بھی سننا چاہتا ہوں. دیکھیں میری زندگی میں تو یہ واقعات یادگار ہیں کہ میں نے کئی دفعہ ایک وقت میں 3 جگہ کھانا کھایا ہے. یہ تو ہوتا ہے، جدول پہ نکلنا ہوتا ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے طور پر بیچارہ مینیج کر دیتا ہے. تو اس کے بعد سے تو میں نے سبق سیکھا، ایک بندے کو نومینیٹ کر دیتا ہوں کہ بھئی جدول یہ چلائے گا. ٹھیک ہے. تو اب جب پتہ ہے کہ 2 بندوں نے نظام کر لیا ہے، تھوڑا سا پھر یہاں کھائیں گے، تھوڑا سا وہاں کھائیں گے. ظاہر بات ہے صرف اس نے کھانے کا نظام نہیں کیا ہوتا، اس نے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہوتا ہے، پھر ایک مشقت کے ساتھ گھر والوں نے بنایا ہوگا. آپ کے آنے سے پہلے یہ بات کریں، پہلے بتا دیا جائے کہ بھائی ایک جگہ کھائیں گے، جگہ چائے پیئیں گے. تو وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ 2 گھروں کا مہمان بھوکا رہتا ہے. دیکھیے وہی والی بات آ گئی نا جو ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے، کہ وہ سمجھے گا یہ کھانا بنائے گا، پہلا کھانا کھا لینا چاہیے، دوسرے میں چائے پینی چاہیے. لیکن اس بیچارے نے جو کھانا بنایا اس کو تکلیف ہوگی، تو پہلے بتا دیا جائے کہ بھائی آپ کے یہاں چائے پیئیں گے. لیکن کوئی یادگار واقعہ کہ کمال مہمان نوازی کی، بہت پیار. کیونکہ ہم یہ بحث کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے کہ امیر ہی کی دعوت کمال کی نہیں ہوتی. بعض اوقات کوئی غریب ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، بے شک جیسے انہوں نے کہا نا کہ پراٹھے اور ساگ اور مکھن ہی بعض اوقات اس خلوص سے کھلایا جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر یاد رہ جاتا ہے. تو ایسا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو؟ ماشاءاللہ. خیر آپ میزبان بھی بڑے بنے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر پر بھی مہمانوں کا سلسلہ. میں یمن حاضر ہوا تو وہاں جو مہمان نوازی میں نے دیکھی نا، خاص طور پر خلوص مہمان نوازی. واہ واہ واہ. تو یعنی وہ یوں تھا کہ ایک بندہ انہوں نے ہمارے ساتھ کر دیا تھا، اور وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، ایک اچھا وجیح عالم دین. پورا 1 ہفتہ وہ ہمارے ساتھ رہا ہے ایز اے پروٹوکول. صحیح. ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں لے کے جا رہا ہے، ہم نے یہاں جانا ہے، ہم یہ کہیں ہم نے یہاں جانا ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے زیارتیں تھیں وہاں تریم شہر کے اندر. پھر ان کے کھانے کا رہن سہن دیکھا ہم نے، ان کے رہنے کا رہن سہن، کھانے کا. یعنی تریم شہر میں، پورا شہر میں اگر کوئی عورت بکری بھی چرا رہی ہے نا، وہ بھی نقاب والی ہوگی. واہ واہ واہ. اتنا پردہ ہے ماشاءاللہ. کسی عورت کا چہرہ کسی مرد نے، چلتے ہوئے مرد نے دیکھا نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. اللہ کرے سب جگہ ہو جائے. وہاں کی ثقافت کیا ہے کہ لوگ پکے گھر بنے ہوئے ہیں، بنگلے بنے ہوئے ہیں، RCC کی چھتیں ہیں، لیکن دیواریں مٹی کی ہیں. اتنی موٹی موٹی مٹی کی دیواریں ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک تو ثقافت، اور دوسرا ہیٹ پاس نہیں کرتی. اچھا مندی کھاتے ہیں وہ لوگ. مندی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ سنترے یا مالٹے جو ہے نا وہ لازمی ہوتے تھے. صحیح. اب وہ کیا کرتے تھے، مندی کھائی، اور مندی بھی ان کی خوب جو ہے نا وہ فربا دمبے کی مندی ہوتی ہے، اس کے کھانے کے بعد مالٹا کھاتے تھے. ایک تو یہ ویسے ہی جو ہے نا وہ کولیسٹرول کاٹتا ہے، پھر اس کا جو چھلکا ہے اس سے ہاتھ صاف کرتے تھے. واہ. ہاتھ پہ خوشبو بھی، جو اسمیل ہے وہ بھی ختم ہو گئی. مطلب ایک چھلکے سے آرام سے پورا ہاتھ صاف ہو جاتا ہے. اللہ. بالکل پتہ ہی نہیں کہ چکنائی کہاں گئی. یہ نئی چیز بتائی آپ نے. کہاں گئی. اور پھر خوشبو الگ. ہاں اس کی سنتری کی خوشبو الگ. ایئر فریشنر بھی ہو گیا، کیا کہ ویٹ ٹشو ہو گیا. تو بالکل نئی بات پتہ چلی. دیکھیں یہ تجربات جو ہوتے ہیں یہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب کچھ چاند کے بارے میں بتائیں. ماشاءاللہ کل تو آپ نے بڑی جلدی ہمیں اطلاع دے دی، اور بالکل کیا کلیئر نظر آ رہا تھا چاند. میں نے کچھ 35 منٹ پر میسج کیا ہوگا فیس بک پر. فیس بک پر کچھ 35 منٹ پر میسج کیا ہوگا. 6:35 منٹ. 6:35. ہمارے یہاں تو مغرب بھی نہیں ہوئی تھی. میں عرض کر رہا ہوں کہ لاہور والے توجہ کریں، کیونکہ لاہور میں کوئی 24 پر غروب تھا تقریباً. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ 10 منٹ کے اندر اندر غروب کے بعد چاند نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اندازہ تھا کہ لاہور میں سب سے پہلے نظر آئے گا. اچھا. یہ ہمیں، حالانکہ آپ اسلام آباد میں تھے. اسلام آباد میں تو آپ سے پہلے مغرب ہو گئی ہوگی نا. ہم سے پہلے اس لیے تو میں لاہور والوں سے خطاب کر رہا تھا کہ اہل لاہور توجہ کریں. آپ اسلام آباد میں تو اسلام آباد تو لاہور سے بھی پہلے ہوتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں ہے. پاکستان میں تقریباً
लाहौर और नारोवाल में सूरज पहले गुरूब होता है अच्छा अच्छा और सूरज तुलू भी पहले यहाँ होता है। अच्छा, ये नहीं बात बता, मैं समझा कि जितना ऊपर जाएंगे तो वो उतना जल्दी होता है, ऐसा नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात स्कर्दू जो है ना वो मैच करता है। ठीक है, इस मरतबा भी लाहौर और स्कर्दू तकरीबन एक था। ठीक है। पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है, नारोवाल का एक शहर है अगर शकरगढ़ कस्बा कोई, ठीक है, उसके करीब एक गांव है, उस गांव का टाइम लेकर पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम मुकर्रर किया गया जैसे है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है ना, वो ग्रीनविच एक इलाका है यूके में, मैं गया हूँ वहाँ पर। अच्छा, पहली बार पता चला, ये तो जाना चाहिए। अब इससे बढ़कर हाँ, वहाँ बाकायदा एक निशानी बनी हुई है। अच्छा, गाँव का टाइम लिया गया, इंडिया का टाइम हाँ, का चौथा शरीफ को सामने रख के लिया गया है। अरे वाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। ये वसीम साहब ने तहकीक की है और उनकी किताब में मौजूद है। ठीक है, माशाल्लाह। तो अब देखें ना, आप लाहौर ग्वादर के दरमियान तकरीबन 1 घंटा बन जाता है ग्रुप का। अच्छा, 1 घंटे बाद होते हैं वहाँ पर ग्वादर में? 1 घंटे बाद। कराची का हमारा तकरीबन 25 मिनट आधा घंटे का फासला चल रहा होता है। तो आपने लाहौर वालों को इंडिकेट कर दिया, देखो इंडिकेट कर दिया हमने, ठीक है। तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद में सबसे पहले तो मशीन में आया है। ठीक है, मशीन में नज़र आया तो हमारी कमेटी तो उतर गई थी ऐलान करने के लिए, क्योंकि लाहौर से इतलात आना शुरू हो गई थी। तो फिर मुझे था कि 2-3 मिनट में यहाँ भी आ जाएगा, तो मैं छत पे ही रहा। तो अलहमदुलिल्लाह वहाँ पे विदाउट मशीन भी आपने देखा? विदाउट मशीन, विदाउट दूरबीन आपने देखा। तो ये है कि तो इतना डेड श्योर कैसे था इस बार के चांद दिख जाएगा? देखिए, जो पोजीशन थी ना कि 13 डिग्री पर चांद था। ठीक है, 8 डिग्री शर्त है, 8 डिग्री पर हो तो इम्कानात बहुत रोशन होते हैं। 12 डिग्री और 13 डिग्री का मतलब तो ये होता है कि ये हो ही नहीं सकता कि नजर ना आए। अच्छा, सिवाय इसके कि मौसम खराब हो जाए, बादल आ जाएं, पूरे मुल्क में बादल आ जाएं। 13 डिग्री के चांद पे तो कसम उठाई जा सकती है। अच्छा, ये श्योर था। इसका वाज़ेह आप इसकी तस्दीक यहाँ से होगी कि मैंने अपनी फ्लाइट जो है ना रात 8:45 की, मैं आपको जब जहाज में आपने मुझे तस्वीर भेजी, मैंने कहा साहब, अच्छा, मैंने मुफ्ती साहब को मैसेज किया, मैंने शाम में देखा मुफ्ती साहब इस्लामाबाद हैं, मैंने कल ट्रांसमिशन में मुफ्ती साहब ने आना, मैंने कहा आप कब आएंगे, फ्लाइट कब? तो मुफ्ती साहब ने मुझे अपने जहाज से तस्वीर भेज दी। मैंने कहा इतना आपका प्लानिंग पहले से थी, आपने वापसी की टिकट करा ली, चांद पक्का था 9 बजे। तो आप दिन में गए थी तो टिकट भी तो करवाई जा सकती थी। मैं हफ्ते को चला गया था, शाम में गया हफ्ते को। अच्छा अच्छा, मैं 11 बजे उतरा हूँ, तो वहाँ 1-2 प्रोग्राम थे, फ़िज़ाए मदीना में भी प्रोग्राम था। तो यूँ ये है कि रोयत अम्मा थी कल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और शफीक साहब तो फरमा रहे थे कि हमारे नमाजी पूछ रहे थे ऐलान तरावी से पहले होगा कि बाद में होगा, वो तो गुरूब से भी पहले हो गया। हाँ, अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं है, ऐसा साल में कम से कम 2-3 मरतबा होता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो यूनिवर्सिटी रोड से, और मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूँ, जब सूरत हाल, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि लाहौर से इत्तला आ जाएगी बस। तो चूँकि बहुत वाज़ेह चांद हो तो इत्तला आ जाती है, सही सही, बाज़ औक़ात 1-2 इत्तला आती हैं, वाज़ेह नहीं होता। तो ये कि हमें लाहौर को देख कर चलना पड़ता है। फिर सर इसके अलावा रमज़ान शरीफ के अलावा भी लोग ऐसी रग़बत रखते हैं, जैसे अभी तो बिल्कुल होता है, आपके पेज को भी फॉलो किया होता है, देख रहे होते हैं, क्या रमज़ान के अलावा यानी लोग समझेंगे पता नहीं ये 2 ही चांद में बहुत एहतमाम, यानी इसके अलावा भी बिलफत जमादुल उखरा है, जमादुल इसके अलावा तकरीबन रग़बत नहीं होती। लेकिन ज़रूरी कौन कौन से चांद देखना है? देखिए, जो वाजिब किफ़ाया हैं वो तो शाबान है, रमज़ान है, शवाल है, ज़ुल्हिज्जा है, ये चांद है। इसमें तो बकरीद की भी डेट आनी है, बकरीद है, हज है, और फिर रमज़ान, ईद है। तो इसके अलावा ये होता है कि नॉर्मली लोग तवज्जो ही नहीं करते होंगे। वैसे आप तो मेरा ख्याल दुआ करते होंगे कि आसान वाला चांद आ जाए, जिस दिन मुश्किल चांद होता होगा उस दिन आपको बड़ी डिफिकल्टी रहती होगी। ऐसा ही है, मेरा जाने का इरादा नहीं था इस मरतबा। अच्छा, मैंने बिल्कुल यानी हफ्ते को टिकट कराई, जब मौसम थोड़ा सा ख़राब होने की इत्तला आई ना, बादल वगैरह आने की इत्तला आई, क्योंकि मैं यहाँ से निकलता था इफ्तार के बाद, शुरू में तो जल्दी निकला हूँ, फिर माफ़ कीजिएगा 6 बजे निकलता था यहाँ से, तो मैं बिल्कुल 2-4 मिनट पहले घर पहुँचता था। तो मैं ये देख रहा था कि सूरज गुरूब होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा, बादल आ गए थे। तो मैंने कहा यह ना हो कि टफ हो जाए। लेकिन आपके लिए वो बड़ा टफ होता है कि जिसमें जनाब शहादतें लेना, और वो फिर एक बहुत टफ होता है। ज़ाहिर सबकी जिम्मेदारी भी है ना आपकी। देखिए, उसमें सबसे जो बड़ा इशू होता है ना, बड़ा इशू ये होता है कि लोग समझ नहीं रहे होते क्या हो रहा है। हाँ, लेट क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा एतराज़ आप लोगों पे ये हो रहा होता है कि तरावी का टाइम हो गया, अभी तक नहीं बता रहे। पाकिस्तान के अंदर भैंस चोरी का मुकदमा ना 5 साल ले लेता है। सही। वो मुकदमे की बुनियाद क्या होती है? गवाही, दावा और गवाही। तो हमारे पास जब कोई दावा लेकर आता है, मैंने चांद देखा है, और वो बैठा हुआ कहीं दूर दराज एरिया के अंदर, तो उस चले तो वो बंदा फ़ोन किया उसने, अब हम उसका तज़किया कैसे करें? यानी वो शख्स नेक है, परहेज़गार है या नहीं है, किसी आलिम को तलाश करें, किसी के पास भेजें, तो इसमें टाइम लगता है। सही सही। चलिए कुछ कॉल्स लेते हैं और फिर इंशाल्लाह बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जी
तो स्वागत अब्दुलरहमान अत्तारी यूके से अर्ज गुजार हूँ। माशा अल्लाह करीम सिलसिला ईद उल फितर की ट्रांसमिशन जारी है। ईद हो तो ऐसी माशा अल्लाह। रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई असद मदनी और मुफ्ती शफीक साहब को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और मुफ्ती साहब से भी ये पूछना था और अब्दुल हबीब भाई से कि आप लोगों की कभी यूके में ईद गुजरी है? और अब्दुल हबीब भाई माशाल्लाह आप यूके तशरीफ लाते रहते, मुफ्ती साहब भी आए थे, कोई ऐसा खास वाकया यूके में हुआ हो, कहीं आप मेहमान बने हो, कुछ डिले हो गया हो तो बराए करम इरशाद फरमाए। मुझे नहीं याद पड़ता यूके में मैंने तो कोई ईद नहीं की है। मुफ्ती कासिम साहब तो तशरीफ ले जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी मेरा ख्याल है यूके में तो ईद नहीं की है। और स्पेसिफिकली तो ऐसा कोई याद नहीं है कि कोई तकलीफ हुई हो, लेकिन बस असल में हमारे साथ प्रॉब्लम यही होता है, जो बात हो रही थी कि मेज़बान को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो हमारे घर आए उनके पास टाइम शॉर्ट होगा। तो बाज़ औक़ात वही कि खाना लगाने में या बाकी चीज़ों में इतना टाइम लग जाता है कि उस पर बड़ा अब मुझे हफ्ते की रात को एक जिम्मेदार मिले, मुफ्ती साहब कल असर के बाद मेरे घर आना है। मैंने कहा भाई दूल्हा तो बारात में शामिल होता है, फिर तो चांद देखने आया हूँ, असर के बाद तो मैं वहाँ जाऊँगा। चांद देखना है। उन्होंने वो वाला टाइम बताया कि आप आ ही ना सके। अच्छा, उनकी नीयत ये नहीं होगी, लेकिन वाकई ऐसा भी होता होगा कि यार उस दिन बुला लो जिस दिन पता है कि उस दिन की ज़रूरत, कोई बिजी होगा तो उस दिन वो नहीं आ सकेगा। तो बहरहाल चले, अगली कॉल दीजिएगा। मेरा सवाल है कि पंजाब साइड में यहाँ पर इमाम साहब के लिए ईद इकट्ठी की जाती है, तो क्या वो मस्जिद कमेटी अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है या मस्जिद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जी जनाब, ये क्या बात हुई, नाम लेके इमाम का मांग रहे हैं? मस्जिद कमेटी वालों को चाहिए। आमतौर पर यह होता है कि बहुत सारी जगहों पे इमाम साहब का चंदा अलग होता है, तो वो इमाम साहब की खिदमत के लिए होता है। कोई भी चंदा हो दुनिया का, जिस मद के लिए लिया जाए उसी मद में खर्च करना ज़रूरी होता है। माशाअल्लाह। अब इसमें ये भी बात है कि ख़त्म कुरान पाक पे भी चंदा करके, अच्छा, यानी चंदा तो होता है, अब चंदा हो गया, लेकिन कमेटी अपनी माइंड बनाती कि हमने ये इतना देना है और फिर बचाएंगे, फिर मसाइल। मस्जिद के लिए चंदा तो और है, इमाम साहब के लिए लोगों से लिया और फिर खुद रख लिया। हाँ, इमाम साहब के लिए भी इसी तरह, जो हाफिज साहब तरावी के लिए या ख़त्म कुरान के कई जगहों पर इस तरह का उर्फ होता है कि वो हाफिज साहब का भी, सामे का भी, इमाम, मौज़िन, सबको वो तकसीम कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने अपना माइंड बनाया कि हमने इतना फिगर देना है। अब उसके बाद फिर मसाइल पूछते रहेंगे कि ये क्या हुआ। मुझे याद है एक दफ़ा क्या हुआ, एक मुफ्ती साहब, हमारे ही मुफ्ती साहब थे, तो उनसे किसी ने पूछा भी खत्म कुरान का यूँ चंदा हुआ था तो वो बच गया, बाद में पूछा है तो उन्होंने आगे से मतलब इमाम साहब का इंतकाल हो गया था, हाफिज साहब का, यानी मसरफ खत्म हो गया था, दे जाकर अभी भी तो अगर के लिए किया था कि अभी खैबर पख्तूनख्वा की किसी मस्जिद की मैंने वीडियो देखी, सोशल मीडिया पे थी, कि माशाल्लाह तरावी ख़त्म हुई तो हर नमाजी कुछ ना कुछ जो है ना, बेशक वो पैकेट थे या क्या था, कपड़े थे, वो हाफिज साहब को दे रहे होते। तो ये अच्छा रिवाज देना चाहिए इमाम साहब को, हाफिज साहब। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। वजह उसकी ये है कि एक तो देखें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ देने की अहमियत है। तो ये जो अफराद होते हैं, ये इनके ज़राए आमदनी बड़े महदूद होते हैं। ऐसा ही है। और सफ़ेद पोश लोग होते हैं, हाथ भी किसी के सामने नहीं पिलाते, तो ऐसे को देना तो ज़्यादा फजीलत लगता है। माशाल्लाह। जी, कॉल दीजिए। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, इमाम के नाम पे, मुअज्जिन के नाम पे या ख़त्म कुरान के नाम पर चंदा होता है, जमा होता है, अच्छी बात है, लेकिन उसका तरीका जितना खूबसूरत और बेहतर हो वो इख्तियार करना चाहिए। एक जगह पर मुझे ऐसा फ़ील हुआ, बार वो कमेटी वालों को समझाया था, माशाल्लाह उन्होंने मान भी लिया कि इमाम साहब बैठे हैं और एक झोली चलाई कि अभी जो है ना वो इमाम साहब के नाम की ये झोली है। अच्छा, फिर दूसरी झोली चलाई, भाई ये मुअज्जिन साहब की है। तो मुझे बड़ा फील हुआ कि यार आप उनके सामने आप इस तरह से कर रहे हैं तो ये इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है। तो बहरहाल वो अहले मोहब्बत थे अपने, तो उनको फिर समझाया, तो बहरहाल वहाँ से तो वो कल्चर, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ ये भी होता और भी जगहों पर भी होता होगा, इज़्ज़त के साथ, तो इज़्ज़त के साथ हो। और शायद मुफ्ती साहब अगर इसको वाज़े कर दें कि किसी इमाम या मुअज्जिन के नाम पे स्पेसिफ़िक यूँ लेने के बजाय अगर यूँ कह दिया जाए कि इसमें ख़त्म कुरान, इमाम साहब, मुअज्जिन सबकी जो है वो खैरखाही की जाएगी, तो किसी एक के नाम पे लेने के बजाय इस नाम पर लेकर तकसीम कर दिया फैलाना, मेरा ख्याल है वो भी बना सकते। ख़त्म कुरान तो मारूफ है कि इसमें शेरनी भी शामिल होती है, इमाम, मुअज्जिन साहब में ये भी शामिल होते हैं, और यही है आमतौर पर। जी ठीक है, कॉल दीजिएगा। अली असगर साहब से सवाल है, जिन ममालिक में मून बर्थ पर फैसला किया जाता है चांद का, तो क्या वो एक रोज़े की कज़ा बाद में करेंगे? आपके आते ही चांद के सवाल आना शुरू हो गए। मून बर्थ पे फैसला, देखिए मेरी एक होता है, मेरी राय है कोई, और एक होता है बहुत सारे उलमा की कुछ और राय है। तो ऐसे मसाइल जहाँ
कुरान और हदीस जो है ना कोई मौक़िफ़ बयान नहीं कर रही, उलमा ने इस्तिदलाल के ज़रिए कोई मौक़िफ़ बयान किया है, ये इख्तिलाफ़ी मसाइल कहलाते हैं। जैसा कि इंजेक्शन से ज़्यादा टूटना, बाज़ उलमा कहते हैं टूट जाता है, बाज़ कहते हैं नहीं टूटता। कुरान हदीस में यहाँ तक कि 1400 साल तक इंजेक्शन का जिक्र ही नहीं है। ये इस सदी का मसला था, तो दो राय हुई, इस दो राय होने में कोई इशू नहीं है। आँख में दवा डालने का मसला जो है इतना सेंसिटिव मसला है कि जो उलमा ये कहते हैं टूट जाता है, वो कहते हैं ये सुराख है, दूसरे उलमा कहते हैं भाई वो बहुत छोटा सा सुराख है, इतना बारीक सुराख है कि मसाम के हुक्म में है और नहीं टूटेगा। तो आँख से टूटने वाला मसला भी बड़ा अहम मसला है, दोनों तरफ से मजबूत दलाइल है, ऐसा ही बहुत मजबूत दलाइल है। तो अब मैंने जो बयान किया वो जो मेरी राय थी वो मैंने वो सामने रख के बयान किया कि नज़्म का ख्याल रखना ज़रूरी है और क़ज़ा वाक़ई हो जाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो मुन बर्त कहते हैं, वीडियोज़ आई हैं बाकायदा, गवाह गवाही दे रहे हैं कि जी हमने देखा है। वो गवाह ज़ाहिर बात है सच्चे तो नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है, काजी ने उनके गवाही लेकर फ़ैसला किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी मुन बर्त का एतबार किया उन्होंने, गवाहों की वीडियोज़ मौजूद है कि उन लोगों ने गवाहियाँ दी हैं, अगरचे कि हम समझते हैं वो सच्चे गवाह नहीं है, लेकिन काजी ने तस्लीम किया, क़ज़ा वाक़ई हुई, क़ज़ा वाक़ई हुई तो उस क़ज़ा की एक अहमियत है। एक तरफ है ये सवाल, दूसरी तरफ बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ ये था, देखें ना आपके जॉर्डन उसने ईद नहीं की, उसने आज ईद की है, मिस्र में आज ईद है, इराक़ में आज ईद है और दुनिया के कई ममालिक हैं वहाँ आज ईद है। इन्होंने सब ने कहा कि जनाब ये तो ठीक नहीं है। तो इस सूरत हाल में अगर कोई उन उलमा को फॉलो करता है जो ये कह रहे हैं कि भाई क़ज़ा रखा जाएगा, एक रोज़ा क़ज़ा रखा जाएगा, तो जहाँ कल ईद हो गई थी तो वहाँ के रहने वाले अगर उन उलमा को फॉलो करते हैं, क़ज़ा रखते हैं, तो उनको क़ज़ा भी कल रखनी है, आज नहीं रखनी, क्योंकि जो मसला यहाँ है वो मसला तो रमज़ान की इब्तिदा में भी था। रमज़ान की इब्तिदा में हमें पता था चाँद नज़र आना पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है, तो उन ममालिक में तो पाकिस्तान से पहले शुरू हुआ था रोज़ा, ये मसला तो वहाँ भी था, तो उसके एतबार से तो 28 रोज़े बनेंगे। तो क़ज़ा रखनी है अगर तो क़ज़ा जो है कल रखी जाए। तो हमारे मौक़िफ़ पर तो क़ज़ा नहीं है, लेकिन जो उलमा दूसरा मौक़िफ़ रखते हैं उनके मौक़िफ़ पर क़ज़ा है, तो ठीक है, कोई क़ज़ा रखना चाहता है तो एहतियात बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ तो यहाँ तक मसला लिखा हुआ है कि जो अइम्माए मुज्तहिदीन हैं, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इनके इख्तिलाफ़ से बचना भी मुस्तहब है, यानी इबादत को इस तरह बजाय लाया जाए कि इख्तिलाफ़ वाक़ई ना हो। मिसाल के तौर पर इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि औरत के बदन पर हाथ मस हो जाए तो वज़ू टूट जाएगा, अनाफ के यहाँ नहीं टूटेगा। अब ये मसला कितना दरपेश होता है तवाफ़ में, ऐसे ही है। तो अब बिलफ़र्ज़ किसी का हाथ लग जाता है, बाजू पे लग जाता है, मिसाल के तौर पर किसी ने अपने ज़ौजा का हाथ पकड़ा हुआ था और वो इस नज़रिए से कहता है कि यार वज़ू ना टूट गया हो, एक मज़हब पर तो वज़ू टूट गया, चल मैं अदा कर लेता हूँ वज़ू का, तो इख्तिलाफ़ से बचता है वो। इसी तरीके से इमाम शाफ़ी के नज़दीक जो है असर का वक्त शुरू होता है जब साया जो है एक मिसल हो जाए, और जो अनाफ का मुफ्ता भी कौल है साया दो मिसल हो जाए। अब कोई शख्स ज़ोहर की नमाज इमाम शाफ़ी के वक्त के शुरू होने से पहले पहले पढ़ता है, तो ये महमूद है, पसंदीदा है कि उसने इख्तिलाफ़ की रियायत करते हुए अपनी इबादत को अदा किया है, क्योंकि इख्तिलाफ़ के अंदर ख़ता का एहतमाल, यानी इज्तिहाद के अंदर ख़ता का एहतमाल होता है, तो उसने अपनी इबादत को ज़्यादा महफूज किया है। तो मसला लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ वो मसाइल हैं जो अइम्मा अरबा के मसाइल हैं, तो वहाँ ऐसा तरीका अपनाना कि इख्तिलाफ़ की सूरत ही पैदा ना हो, ये मुस्तहब है, पसंदीदा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी, एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम रुज़ैना तारिया है, मैं जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज़गुज़ार हूँ। प्यारे मुफ्ती कासिम साहिब, अब्दुल हबीब अंकल, असद मदनी साहिब और सेट पर तमाम दीगर इस्लामी भाइयों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। क्या ही प्यारा सिलसिला है और मौजू भी बहुत ही जबरदस्त है। अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल पहले हमें भी प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब अंकल की अपने घर पे मेहमान नवाजी करने की सआदत मिली। बहुत ही प्यारे मेहमान हैं अब्दुल हबीब अंकल। मुफ्ती कासिम साहिब, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जब भी साउथ अफ्रीका
تشریف لائیں, ہمیں اپنی مہمان نوازی کا شرف عنایت فرمائیے. ہمیں آپ کی باتیں بہت پیاری پیاری میٹھی میٹھی لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے, آمین. آمین آمین. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ. مفتی قاسم صاحب تو تشریف لے گئے ہیں, لیکن امید ہے کہ کال وہ سن لیں تو انشاءاللہ آپ کی دعوت پہنچ جائے گی. جی اگلی کال دیجیے. پیارے پیارے عبدالحبیب صاحب, آپ کو اور مدنی چینل کی پوری ٹیم کو میری طرف سے عید الفطر بہت بہت اور بہت مبارک ہو. ماشاء اللہ عز و جل. عبدالحبیب صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے رمضان کے روزے کیسے گزرے؟ الحمدللہ عز و جل, اللہ کا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اس رمضان میں نے سارے روزے رکھے ہیں. آپ بھی آگے میرے لیے دعا کیجیے گا. ماشاءاللہ, اللہ آپ کے تمام روزے قبول فرمائے, برکت نصیب فرمائے. مفتی صاحب, اب ہم آتے ہیں اس موضوع پر. ہم نے ایک ٹاپک اور بھی سوچا ہوا تھا, مگر مہمان نوازی کا اتنا دلچسپ اور اتنی زبردست بات ہوئی. خوشیوں میں ہم کیا کرنا چاہیے ایسا کہ جس میں اللہ ناراض بھی نہ ہو, اور کیا اسلام بہت زیادہ انجوائمنٹ پر, خوشی پر منع کرتا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی جو ایک نیچر کہتی ہے یہ ہونا چاہیے, اسلام نے وہی کہا ہے. اسلام نیچر سے ہٹ کر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ خوش ہونا اور چیز ہے اور ہوس کی تسکین اور چیز ہے. خوشی تو ایک پاکیزہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خوشی میں پاکیزگی ہے, روح کی صفائی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی گرینری ایریا میں جاتا ہے جو بڑا دلچسپ ایریا ہے, تو وہاں جا کے کیا ہے, روح کی تازگی ہوتی ہے, ایک احساسات کی تازگی ہوتی ہے. اب وہ وہاں جائے گناہ کرنے کے لیے تو وہ اپنی روح کو گندہ کر کر آئے گا. تو خوشی اور خباثت دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو معاشرے کے ایک محدود طبقے نے, ایسا نہیں ہے کہ زیادہ لوگ ہیں, خوشی کو جوڑ دیا ہے خباثت کے ساتھ. شادی کریں گے تو رقص و سرور کی محفل ہوگی, سالگرہ ہوگی تو گناہ کیے بغیر نہیں ہوگی, شادی کریں گے تو گناہ کیے بغیر نہیں ہوگی. تو خوشیوں کی جو پاکیزگی ہے ہم نے اس کو پرا گندہ کر دیا ہے. ایسا ہی یہ یوں سمجھیے وہ ہے نا کہ جناب دھواں اور فلاں گیس ماحول کو جو ہے پرا گندہ کر رہی ہے, تو ہماری خوشیاں بھی گندی ہو رہی ہیں ان گناہوں کی وجہ سے. خوشی تو دیکھیے, خوشی نہ تو پیسے سے ہوتی ہے, نہ خوشی جو ہے دکھاوے سے ہوتی ہے. خوشی ہوتی ہے انجوائے کرنے سے. انر فیلنگ ہے. انر فیلنگ ہے. بچہ جو ہے نا وہ اچھے نمبر لے کر آ گیا, آپ بھی خوشی کا اظہار کریں, اس بچے کو بھی پتہ چلے میں نے کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات لوگ خوشی نہیں ہوتے, ان کو خوش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی خوشی پہ خوش نہیں ہوتے. بچہ پیدا ہوا ہے, بھئی آپ خوش ہو نا, خوشی کا موقع ہے. شادی ہو رہی ہے, خوشی کا موقع ہے. عید ہے, خوشی کا موقع ہے. تو خوشی کو انجوائے کرنا, اس پر مسرت کا اظہار کرنا, روح کی تازگی. ایک ہوتا ہے نا بدن کی تازگی, کہ ہم جو ہے وہ بدن, مثال کے طور پر گرمی ہے تو ہم موٹے کپڑے نہیں پہنیں گے, ہم اس کو راحت دینے کے لیے لائٹ کپڑے پہنیں گے, کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ جائے گا. ایک ہوتا ہے روح کی تازگی. یہ جو ہے نا ہم خوشبو لگاتے ہیں, اور یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب شادی ہوتی ہے تو صحیح سجتی ہے پوری, اس کا مقصد بھی خوشبو اس ماحول کے اندر معطر کرنا ہوتا ہے فضا کو. تو خوشبو اصل میں روح کی غذا ہے. واہ واہ واہ. یہ روح کو تازہ کرتی ہے. انسان کو خوشبو کے ذریعے جو ہے اس کی روح کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا, امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس لیے فرمایا کہ خوشبو لگانے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ کی جو عقل ہے وہ صحیح سے کام نہیں کرتی, دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا, قوت فیصلہ میں کمی واقع ہو جاتی ہے, درست فیصلہ نہیں ہو رہے ہوتے. تو ایک تو یہ ہے کہ خوشی میں اندر کی خوشی ہے, سب سے اہم یہ ہے. اور دوسرا خوشی کو ظاہر کرنا ہے. اس کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں بعض اوقات. مطلب مثال کے طور پر ایک شخص پکنک پہ جا رہا ہے, اس کے بچے ساتھ ہیں, پورا ایک اہتمام ہو رہا ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں, یہ کھائیں گے, یہ پکائیں گے, یہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ جو بوجھل طبیعت ہے وہ دور ہوتی ہے, مطلب تھوڑا ریلیکس میں آتا ہے. تو پکنک کرنا جائز ہے شرط؟ کوئی گناہ نہ ہو تو جائز ہے. ٹھیک ہے, بس شرط یہ ہے گناہ نہ ہو. بہت خوبصورت بات ہمیں سیکھنے کو ملی ہے. ناظرین, میں ایک جملہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں, اگر اس فارمولے کو یاد کر دیں کہ خوشی ایسے منائیں, چاہے وہ عید کی خوشیاں ہیں, شادی ہے, برتھ ڈے ہے, عقیقہ ہے, واٹ ایور, اللہ نے نیا گھر دیا ہے, نیا کاروبار دیا ہے. ایک فارمولہ اگر ہم زندگی کا بنا لیں کہ میں خوشی ایسے مناؤں گا کہ جب بھی خوشی مناؤں گا میں بھی راضی, میرے گھر والے بھی راضی, اور خوشی دینے والا میرا مالک بھی راضی.
یہ کیسی خوشی ہے کہ ہم تو انجوائے کر رہے ہیں, ہم تو خوش ہو رہے ہیں, مگر جس نے خوشی دی ہے وہ مالک کریم ہی ناراض ہو جائے. اور جیسے مفتی صاحب نے بڑی کمال کی بات کی کہ اپنی خوشیوں کو ہم خود ہی برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اپنی خوشیوں کو خود ہی نظر لگا رہے ہیں, اپنی خوشیوں میں کہتے ہیں نا خود ہی برکتیں اٹھ جائیں گی اگر اللہ کریم ناراض ہو جائے. تو عید کی خوشیاں ضرور منائیے, اچھے کپڑے پہننا, کھانا کھانا, تحفہ دینا, عیدی دینا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بس کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھیں. میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ آپ کل تک 5.5 وقت کے نمازی تھے, تو اب آج بھی ایک نماز قضا نہیں ہونی چاہیے, یہ کنٹینیو کرنا ہے. اور خاص طور پہ عید کے 3 دن تو آپ نے کسی بھی صورت ایک نماز قضا نہیں ہونے دینی, کیونکہ یہ 3 دن میں جب نمازیں قضا ہوتی ہیں نا تو پھر آگے روٹین ٹوٹ جاتی ہے. 3 دن آپ انشاءاللہ پوری پڑھیں گے تو اللہ نے چاہ آگے بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کچھ کال دیجیے گا. میں سمندری سے محمد غلام محی الدین بات کر رہا ہوں. میرا آپ کے بارے میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی مہمان کھانے پینے میں کچھ لے کر آئے تو وہ کیا ڈشوں میں ڈال کر انہی کے سامنے رکھا جائے یا خود کھایا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. مہمان کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے, کچھ کھانے کی چیز لے کے آئے تھے نا, اچھا مٹھائی لے آئے, کیک لے آئے, کچھ بھی. ہاں تو کیا کوئی اس میں برائی نہیں ہے, اس کے سامنے بھی اگر رکھ دیا جاتا ہے تو برائی نہیں ہے. بعض لوگ, دونوں طرح کے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ بعض لوگ اس کے سامنے نہیں رکھتے کہ بھئی مہمان کو برا نہ لگے, میری چیز میرے سامنے رکھ دی ہے. بعض لوگ رکھ دیتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, چیز نا بڑی چاہت سے خریدی ہوتی ہے, بہت محبت سے خریدی ہوتی ہے, بندہ سوچتا ہے بڑی کیا اس کا ذائقہ ہوگا پتہ نہیں, وہ تھوڑا سا خود چکھ لیتا ہے تو تھوڑی سی اس کی تسکین ہو جاتی ہے, صحیح ہے, اس کی خوشی ہو جاتی ہے. یعنی کہ اچھا بعض اوقات تو بندہ کلوز ہوتا تو کہتا ہے چلو یار میں لایا ہوں مل کے کھاتے ہیں, تو اتنا فرینڈشپ ہوتی تو یہ بھی ہو جاتا ہے. جی اگلی کال دیجیے گا. پیارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی, مفتیان اکرام, اسد مدنی صاحب, سب کو بہت بہت مبارک. صادق الطاری عرض کر رہا ہوں ہند سے. ایک واقعہ حاجی صاحب سے ریلیٹڈ یاد آیا, جو ابھی بات چل رہی تھی کہ پہلے سے بتا دیا جائے کیا کھاتے کیا نہیں کھاتے, کس چیز کا پرہیز ہے. سب کا سفر تھا ہند کا, تو میں بھی ساتھ میں تھا, اور کانپور میں ہم پہنچے تھے. اور کانپور میں ایک مٹھائی والے اسلامی بھائی نے اپنے گھر ناشتے کی دعوت میں, حالانکہ حاجی صاحب کو شوگر ہے اور پرہیز ہے میٹھے سے. اب اسلامی بھائیوں نے رکھ لیا تھا, اور وہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورا کمرہ ان کی شاپ کی جتنی بھی مٹھائی ہوتی ہے وہ سب مٹھائیوں سے بھر دیا تھا. بیچ میں ایک اونچی بیٹھک لگائی تھی, اور اس بیٹھک پر حاجی صاحب کو بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ شروع کیجیے. شاید حاجی صاحب کو یاد آ گیا ہوگا. مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن ایسا کچھ ہوا ہوگا. تو اب وہ اس کا وہی طریقہ ہے کہ اب جیسے مفتی قاسم صاحب سمجھا کر گئے نا کہ بھئی اگر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو آپ نہیں کھاتے تو اب آپ ان کو کچھ ناراض نہ کریں, ہلکا پھلکا چکھ لیں اور احتیاط کر لیں اور بتا دیا کریں. اگر بتا دیں گے تو اور اچھے انداز سے اس کی اہتمام کر لے گا. دعوت کی جہاں تک بات ہوئی تو مجھے اپنی ایک دعوت یاد آئی, جیسے کہتے ہیں اچھے واقعات. تو یوں تو دنیا میں کئی جگہوں پر جانا ہوا, مگر ہمارے اسپین میں ایک اسلامی بھائی ہیں, ان کی مہمان نوازی میں حیران ہو گیا. اچھا وہ عجیب انداز ہے ان کا, اور پھر اس کے بعد تو جو بھی گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی. وہ ان کا مطلب جنون کی حد تک مہمان نوازی کا شوق ہے, مگر وہ کرتے کیا ہیں شفیق بھائی کہ وہ 8-10-15 قسم کی ڈشیں بناتے ہیں اور کھانے کچھ بھی نہیں دیتے. مطلب یہ کرتے کیا ہیں کہ وہ آپ کی پلیٹ میں نکالیں گے کہ 2 نوالے کھا کے مجھے واپس دے دیں, تو وہ آپ سے پلیٹ لے لیں گے باقاعدہ, پھر دوسری پلیٹ لائیں گے. یعنی وہ آپ کو کہیں گے میری ساری ڈشیں چکھنی ہے آپ نے. ارے میں نے کہا بھائی جو اچھی لگ رہی ہے پوری کھانا بنانے, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہمارا انداز ہے یہ. تو وہ یعنی وہ جتنی انہوں نے ڈشیں بنائی ہیں 10 ہیں 8 ہیں, وہ ایک ایک کھلائیں گے اور واپس لے لیں گے. اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے. مطلب اس میں یہ تو بڑے جبر والی دعوت, ہاں جبر والی ہے. یعنی وہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ڈش زیادہ اچھی لگ رہی ہے. میں نے پھر اس کو یہ کہا, میں نے اب میں 2 بار جا چکا ہوں ان کے. پہلی بار تو میں دیکھتا ہی رہا یار کیا کہوں. اگلی بار میں نے کہا بھائی آپ پہلے سارا چکھا دو, پھر میں بعد میں بتاؤں گا میں نے پراپر کیا کھانا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے ٹیسٹر سارے کروا دو, پھر میں پراپر بتاؤں گا. تجربہ ہو جاتا ہے نا انسان کو. اچھا میں ایک چیز سوال کرنا چاہ رہا تھا, جیسے ہم کسی غریب کے, جیسے مفتی قاسم صاحب بھی تربیت فرما کے گئے, ہم کسی غریب کے یہاں گئے دعوت پر, ہمیں پتہ ہے بیچارے کا بجٹ نہیں ہے اور وہ ضد بہت کر رہا ہے, تو ایسا کیا کرے؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ میں گیا تو اس کا شاید بجٹ بیچارے کا شاید پورا مہینہ آؤٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس نے سمجھنا ہے کہ یار فلاں آ رہے ہیں تو یار چکن بھی بناؤں تو پنا بھی بناؤں. تو کوشش میں نے 1-2 بار کی اور وہ بڑا کامیاب رہا. تو میں نے کہا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لگ رہا ہے کہ اس کا بجٹ نہیں ہے تو ہم کہہ میں نے دال چاول کھانا ہے, یا ہم اس کو خود ہی فرمائش کو ایسی کر دیں کہ مجھے شوق یہ کہ میں آپ کے گھر پہ یہ کھاؤں گا. مجھے یاد ہے, بلکہ وہ بھی مجھے نظر بھی آ رہے ہیں, ہمارے ایک اسلامی بھائی ساتھ ہیں, تو وہ ایک بار ہمارے ساتھ ٹرین میں تھے, تو اپنے گھر سے کچھ کھانا سب لوگ لائے تھے, تو وہ ایک بار ٹماٹر کی چٹنی لائے تھے. اور میں نے پہلی بار زندگی میں ایسی چٹنی, سندھ کے مطلب کراچی کے انٹیریئر سے ہوئے ہیں, تو میں نے کھائی, میں نے کہا روٹی گھر کے. اچھا وہ میں تو حیران یہ ہوا کہ ٹرین کے کچھ کھانے گھر میں جو ٹھنڈے بھی ہوں نا وہ اچھے لگتے ہیں, ورنہ نارملی تو ہمیں پہلے گرم کرنا پڑتا ہے. تو وہ ٹھنڈی روٹی اور ٹھنڈی ٹماٹر کی چٹنی اتنی اچھی لگی مجھے, میں نے کہا سب سائڈ پہ کرو یار, باقی تو کھاتے رہتے ہیں. تو پھر میں جب ان کے گھر گیا ایک بار, تو میں نے کہا مجھے وہی والی چٹنی کھانی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح بھی کوئی اس کا بھرم بھی رہ جائے, اس کا وہ بھی رہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو میں نے بچپن سے آج تک دیکھا ہے
کہ کہیں ایسی جگہ جانا ہے کہ کھانا اس پہ بھاری پڑے گا، ہاں تو کھانے کے ٹائم ہی نہ جایا جائے. نہیں، وہ بلانا ہی کھانے پہ چاہ رہا ہے نا، وہ ضد ہی یہ کر رہا ہے کہ آپ نے میرے گھر آنا ہے. بعض لوگ آج بھی ایسے ہوتے کھانے بلاتے ہیں. میری تو عادت یہ ہے کہ میں اس کے یہاں کھانے پہ نہیں جاتا. گڈ، یہ بھی میں اچھا کہتا ہوں کہ میں 5 بجے آؤں گا آپ کے یہاں، ٹھیک ہے، چائے آپ کے یہاں پئیں گے ہم، ٹھیک ہے، تو بسکٹ کھا لیں گے آپ کے بالکل یہاں. ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ بہتر. یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو پھر یہ بھی نہ لگے. اور لیکن یہ کہ اور میزبان کو وہی والی بات ہے کہ سامنے والے مہمان کو یہی بات ہے کہ میزبان کے معاملات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اس کو اچھا پھر اس میں ایک اور بھی انداز ہونا چاہیے شفیق بھائی کہ کہیں غریب کے یہاں گئے اور اس نے بیچارے نے اپنی حیثیت کے مطابق سادے کھانے رکھے جو آپ نارملی نہیں کھاتے. اللہ نے اگر آپ کو اسٹیٹس بھی دیا ہے تو اب آپ ان کو مرغوب طریقے سے کھائیں، اس کی تعریف بھی کریں، اسے فیل بھی کروائیں کہ یو آر انجوائنگ. کیا کہیں گے؟ بالکل لازمی بات ہے یہ. اس میں ظاہر کسی طرح کی دل آزاری تو نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ بھی نہ ہو. اور ایسا کھانا غریبوں کے یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے حضرت. میں تو اپنے والد صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، وہ ابو کہا کرتے تھے کہ اگر سبزی کبھی کھانی ہو نا تو کسی غریب کے گھر پہ کھاؤ. تو میں پہلے نہیں سمجھتا تھا، پریکٹس ہوتی، کیونکہ ان کے گھر میں زیادہ کئی لوگوں کے گھروں میں سبزی بنتی ہی نہیں ہے، ان کو پکانے ہی نہیں آتی. اور واقعی کبھی کبھی تو ایسی سبزی کھلاتے ہیں کہ بندہ بولے سارے کھانے چکن سائڈ پہ رکھو، مٹن سائڈ پہ رکھو، اتنی لذیذ سبزی. تو اس میں بالکل صاف والی بات ہے کہ اس کو بہت محبت سے اور محبت سے کھلاتے ہیں. وہ یہ بھی کرنا چاہیے. دوسرا یہ بھی اس کا ایک ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا نا اس کا بجٹ وہ آگے پیچھے ہو جائے گا. تو اگر اللہ نے نوازا ہے مہمان کو تو وہ جاتے ہوئے پھر ان کے گھر میں کچھ دے. بیوٹیفل، یہ بہت اچھا انداز، بہت اچھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بچوں کو کوئی ایسا تحفہ دے کر آ جائے کہ اس کا جو بجٹ آؤٹ ہوا وہ کسی طریقے سے کور ہو؟ ایک اور چیز بھی ہے، جی ہو سکتا ہے میرے آنے سے پہلے وزیر بحث آئی ہو، جس طریقے سے ہوتا ہے نا کمارے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی شادی کر لو، کب شادی کرو گے؟ ہاں وہ بیچارہ ڈھونڈ کے تھک چکا، اس کو رشتہ تھک چکا ہوتا ہے، یا پیسے ہی نہیں ہے بیچارے کے پاس. نہیں بعض کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا. صحیح ہے، ایسا ہوتا ہے، صحیح ہے، حیثیت بھی ہوتی ہے تو اس کو کہہ رہے شادی کر لو، وہ تو خود پہلے سے تیار ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے بعض لوگ کسی کے جاتے ہیں وہاں جا کے پھر مشورہ دیتے ہیں یہ پردہ صحیح نہیں ہے، یہ چیز یوں ہے، یہ نہیں کرنا. تو وہ ایک مرتبہ شاید نگران شورا فرما رہے تھے کہ کسی کے جائیں نا تو اگر صوفے پہ کپڑا رکھا ہوا ہے تو کپڑا نہ اتروائیے گا کبھی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے بیچارے کا صوفہ پھٹا ہوا، بعض کا پھٹا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، تو اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی کتابوں میں شاید لکھا ہوا ہے نا کہ جہاں میزبان بٹھائے وہاں بیٹھ جائیں، وہاں بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے اس کرسی پہ اس لیے نہیں بٹھانا چاہ رہا کہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے بیچارے کا بھرم رہے. یا بعض اوقات ہم ایسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں جیسے گھر کی خواتین نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے ادھر نہیں بیٹھے، آپ ادھر بیٹھے. تو جہاں بٹھائے بیٹھ جائیں اور جو کھلائے وہ کھا لیں. اچھا میزبان کے آداب میں ایک ادب یہ بھی لکھا ہے کہ مہمان آ جائے تو اب کھانا کھلانے میں جلدی کریں. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک صاحب کسی کے مہمان بنے اور مہمان صاحب جو ہیں وہ میزبان صاحب باتیں کیے جا رہے ہیں اور سنا ہے کیا حال ہے، وہ بولے ابھی کھانا آئے گا، ابھی آئے گا. بہت دیر تک باتیں ہی چلتی رہی، وہ کھانا ہی نہ آئے اور بھوک سے برا حال. تو وہ آخر میں سوال کرتے ہیں کہ حضرت آپ کو خوشبو کون سی پسند ہے؟ مہمان کہتا ہے مجھے کھانے کی خوشبو بڑی پسند ہے. تو اب اس کو سمجھ آ گیا کہ بھائی اب کھانا لگا دو. تو بھائی اچھا آپ نے باتیں کرنی ہے نا تو پہلے کھانا پیش کر دیں، وہ کھانا کھا لیں، چائے پہ بات کر لیجیے گا، ورنہ بھوکے پیٹ تو ویسے ہی آپ کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی. تو مہمان جب آئے تو اس کو ٹائم پہ کھانا کھلا دینا یعنی چاہیے. میزبان کے بھی یہ چند حقوق ہیں. اچھا آپ کسی گھر پہ جاتے ہیں نا تو بعض اوقات وہ آپ کے ادب میں ہی نا آپ کو حضرت آپ آگے آگے جائیں. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. ارے بھائی آگے آپ کا گھر ہے، ہمیں کیا پتا، خواتین ہے، کمرے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کمرے میں جانا ہے، وہ آگے لاگے کھڑا کر دیا بھی کہاں جانا ہے. جیسے ہی ہے. تو ایسے موقع پہ یہ بے ادبی نہیں ہے کہ آپ ان سے آگے سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں یا آپ ان کے آگے آگے چل رہے ہیں. تو یہ آپ ان کو سمت دے رہے ہیں، یہ بے ادبی نہیں ہے کہ آپ ان کو سب سے آگے کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور وہ جا کے خود بھی پریشان ہے کہ مجھے کس کمرے میں جانا ہے. اچھا پھر تبھی حاجات ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی. تو اس حوالے سے بھی میزبان کو جو ہے وہ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً کہ آپ نے فریش ہونا ہے تو آپ فریش ہو لیں، پھر اس کے بعد ہم کھانا لگاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کا بھی جو ہے پہلے پوچھ لینا چاہیے، بالخصوص جو اتنے سفر سے آپ کے پاس آ رہے ہیں. آپ 2-3 گھنٹے سے لگاتار وہ کہیں آ رہے ہیں، ہم کہیں جا رہے تو ہمیں فون کیا کہ آپ کھانا نہیں کھانا، راستے سے کھانا نہیں کھانا. اتنے فون آ گئے. ٹھیک ہے بیان بھی کرنا ہے وہاں پہ، اب فاصلہ بھی تقریباً 3 گھنٹے کا تھا. اچھا تو اب گئے وہاں پہ، تو اب جب وہاں گئے تو ہوا یہ کہ وہ کھانے والے تو ریڈی تھے، لیکن اس سے پہلے جیسے ہمارے مختلف ذمہ داران بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا یار وہ فلاں جگہ جو انتقال ہوئے نا، میں نے تو ان کو ٹائم دے دیا کہ وہ حضرت آئیں گے تو فاتحہ کریں گے. وہی بات ہے، آپ کیا پہلے فاتحہ کریں گے. تو وہ ادھر بھی اچھے خاصے مہمان. اب آدمی خود اپنی بھوک پہ یہی ہے کہ یار وہ بدزن نہیں ہو، پھر ہمارا فاتحہ ہو جائے، بندہ اتنا بھوکا تو نہ رکھو یار. اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ جو 2-3 گھر وہ نپٹائے تو وہ بیان کا ٹائم ہو گیا. اب بیان کے بعد آگے جو ہے وہ سلسلہ اتنا ہو گیا. تو یہ جو آگے بالخصوص جو شخصیات کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے جو شیڈول اس طرح ہونا چاہیے. سفر میں ایک عادت ایسی ہے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سفر میں دوپہر کا کھانا نہ کھاؤں. اچھا ناشتہ اچھا کر لوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وقت بچ جاتا ہے دوپہر کا.
वरना फिर खाने के चक्कर में हाँ, किसी के घर गए तो आप वो फिर उसकी मर्जी के मुताबिक आप टाइम लगेगा ना। बहरहाल बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर पे भी मेहमान आए हुए होंगे या आप कहीं मेहमान बनकर जा रहे हैं, आप मेज़बान बन रहे हैं, तो इन सुन्नतों का, इन आदाब का, इन अंदाज का ख्याल भी रखिए। कोशिश कीजिए किसी के यहाँ मेहमान बने तो मेज़बान को तकलीफ़ ना दें, मेज़बान भी ऐसा रवैया इख्तियार करे और उस प्यारे अंदाज से ट्रीट करें कि मेहमान भी खुश होकर जाएँ। अल्लाह खुशियाँ हम सबको नसीब फरमाए, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अगर खुदा ना खास्ता कोई नाराज़गियाँ हैं, कोई दूरियाँ हैं रिश्तेदारों में, ख़त्म कीजिए। ये ईद खुशियों को बांटने के लिए आती है, बढ़ाने के लिए आती है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।